السلام علیکم۔ ہم لوگ ایک نئی کہانی کے ساتھ شروعات کرتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے دوسری عورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرقی افق کے کنارے اسے بہت بھلے لگ رہے تھے۔ ہلکی نرم سی ٹھنڈی والی ہوا پتوں سے سرگوشیاں کرتے ہوئے الراتشیزہ کے آنچل کی طرح لہرا رہی تھی۔ فضا میں تیرتے پرندے مختلف بولیاں بولتے رزق کی تلاش میں نکل رہے تھے۔ فجر کے بعد کا یہ منظر ہمیشہ سے اس کی آنکھوں کو بہت بھاتا تھا۔ کئی دنوں کی صبحیں شامیں سوچتے جانے وہ کب اس گھر کے افراد کی متعین کردہ حد سے نکل کر مہندی کی باڑ تک پہنچ گئی۔ ہوش تب آیا جب ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے سنہری گال پر نشان چھوڑ گیا۔ پہلے سمجھایا تھا، آج عملی طور پر بتا رہا ہوں، آئندہ اس طرف قدم رکھنے کی ہمت کی تو کیا؟ اس کی پشت سے نکلنے والے شخص نے اس کی بات کاٹی تھی۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ تینوں نفوس جانتے تھے کہ یہ شرمندگی نہیں ہے۔ چپ کیوں ہو گئے بھائی؟ مجھے بھی بتاؤ کہ اگر یہ دوبارہ ادھر آئی تو تم کیا کرو گے؟ اس طرح تھپڑ مار کے اسے ذلیل کرو گے اور ساتھ میں مجھے بھی؟ وہ خاموشی سے کھڑا رہا۔ نبیل، یہ بہن ہے تمہاری۔ یہ بد کردار میری بہن ہے، نہ ہو سکتی ہے، اور اگر دوبارہ یہ ادھر آئی تو پھر یہ سمجھ لیں میں اس گھر میں نہیں رہنے والا۔ نخوت سے کہتا تنفن کرتا وہ لان عبور کر کے اندر چلا گیا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ ایسے ہوتے ہیں بھائی؟ کھڑے کھڑے میرے کردار پر کیچڑ اچھال کر مجھے بے وقت کر گیا۔ اس نے دکھ سے سوچا۔ بت بنے پاپا نے اسے سینے سے لگا لیا۔ تھوڑا صبر کرنا میری بچی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس نے یہ پریشانی ڈالی ہے، وہی کاٹے گا انشاءاللہ۔ ان کی آواز نم آلودہ تھی۔ خود اس کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ یہ ناکردہ جرم کی سزا جانے کب سے کاٹتی تھی، شاید مرتے دم تک، وہ دل گرفتی سے سوچ رہی تھی۔ صدف یار اٹھ بھی جاؤ، گھڑی دیکھو کتنا وقت ہو گیا ہے۔ شیو بناتے ہوئے واش روم سے مسلسل اسے آوازیں دے رہا تھا۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ کب سے آوازیں دے رہا ہوں، کم از کم میرے کپڑے تو پریس کر دو، پھر بھلے سوتی رہنا سارا دن۔ جھنجھلا کر اس نے صرف کو بری طرح جھنجھوڑا تھا۔ وہ جوائیاں لیتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ استری کیے ہوئے ہیں، الماری میں دیکھ لیں۔ مندی مندی آنکھوں سے اس نے الماری کی طرف اشارہ کیا۔ ناچار خود اٹھ کر اس نے الماری کا پٹ پاک کیا۔ یار یہ کیا ہے؟ شرٹ کوئی اور پینٹ کوئی اور، ٹائی سرے سے موجود ہی نہیں۔ صبح صبح اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ لائننگ والی پینٹ پر چیک والی شرٹ، اس طرح زج کرتی تھی وہ اسے۔ صدف اٹھ بھی جاؤ، لیٹ ہو جاؤں گا آج بھی۔ وہ بیٹھی بیٹھی اونگ رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر چوکنا ہو کر بیٹھ گئی۔ بادل نخاستہ اٹھ کر ڈھونڈ ڈھانڈ کر اس نے پلین شرٹ نکالی اور ہمیشہ کی طرح بے ڈھنگے انداز میں استری کر کے اس پر گویا احسان عظیم کیا۔ اب ذرا ٹائی اور موزے بھی نکال دو۔ کپڑے غسل خانے میں لے جاتے ہوئے اس نے یاد دہانی کروائی۔ تیار ہو کر آیا تو وہ الماری کھول کر سارے کپڑے زمین پر ڈھیر کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ والی ٹائی نہیں مل رہی۔ اس کی سوالیہ نظروں کے جواب میں اس نے کہا، اچھا ٹائی رہنے دو، موزے دے دو، پہلے ہی لیٹ ہو چکا ہوں۔ وہ اصل میں موزے بھی ایک جیسے نہیں مل رہے۔ اس نے یہ کہہ کر دو الگ الگ موزے سامنے رکھ دیے۔ نبیل نے اپنی بے بسی پر خود ہی ترس کھاتے ہوئے وہ موزے پہن لیے۔ ناشتے کا تصور ہی محال تھا۔ صبح صبح خراب موڈ کے ساتھ وہ آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ طبیعت بری طرح مکدر تھی۔ سوچ رہا تھا اس طرح کب تک چلے گا۔ پاپا کے ساتھ ضد لگا کر اس نے خود سے دشمنی مول لی تھی۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ چڑیا کھیت چگ گئی تھی اور باقی رہ گئے تھے پچھتاوے، جو شاید آنے والی زندگی پر محیط تھے۔ وسیع اور عریض لان میں عین اس کی کھڑکی کے پاس ایک پتھر آ کر گرا جو اس نے کھڑکی کھلی ہونے کے باعث دیکھ بھی لیا۔ چند سیکنڈ میں اس نے جا کر اسے پتھر سے ننھی رکے کو پتھر سے الگ کر کے دوپٹے تلے چھپا لیا اور ادھر ادھر دیکھ کر محتاط قدموں سے واپس کمرے میں آئی۔ کمرہ لاک کر کے اس نے وہ رکا کھولا۔ جان، اگر تمہارے پاپا اور بھائی گھر پر نہیں ہیں تو صرف 1 منٹ کے لیے دروازے پر آ جاؤ۔ میں باہر کھڑا انتظار کر رہا ہوں، تمہارا احمد۔ رکا پڑ کر اس نے گہری سانس لی اور شیشے میں اپنا جائزہ لیا۔ پھر آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ مین گیٹ کا ذیلی دروازہ کھولتے ہی اسے وہ سامنے دیوار کے ساتھ کھڑا نظر آ گیا۔ کیا ہے؟ جوابی اشارے سے اس نے کہا۔ حد ہے بے شرمی کی، اس نے غصے سے سوچا۔ اس طرح رکے مت پھینکا کرو، مجھے خود بھی اچھا نہیں لگتا۔ تمہارے پاس میرا نمبر ہے تو صحیح، تم کسی کے نمبر سے بات کر لیا کرو۔ اگلے مہینے تنخواہ ملتے ہی تمہیں زبردست سا
موبائل لے دوں گا۔ اس کی بات پوری ہوتے ہی اس کی نظر سامنے آتی گاڑی پر پڑی۔ وہ جلدی سے دروازہ بند کر کے اندر بھاگ گئی۔ حسب معمول شیو بنا کر اس نے شاور لیا، آفس کے لیے کپڑے چینج کر کے تازہ دم ہو کر وہ باہر آیا تو دعا حلق پھاڑ پھاڑ کر رو رہی تھی۔ صدف کدھر ہو یار، پکڑو اسے آ کر۔ بچی کو ہلکا سا پچکار کے اس نے صدف کو آواز دی۔ خلاف توقع صدف اسی وقت دروازے کے کھلے دروازے سے برآمد ہوئی۔ اس کے دونوں ہاتھ آٹے سے سنے ہوئے تھے۔ آٹا گوندھ رہی تھی ہوں ناشتے کے لیے۔ نبیل نے نظر اٹھا کر گھڑی کی طرف دیکھا۔ ناشتہ رہنے دو، آفس میں ہی کر لوں گا، اسے آ کر پکڑ لو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف قدم بڑھایا اور اگلے ہی لمحے ڈگمگاتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے کونے سے سر ٹکرا بیٹھا۔ خون ایک دھار کی طرح اس کے ماتھے پر بہہ نکلا۔ تکلیف سے بے پرواہ اس نے ڈگمگانے کی وجہ پر غور کیا۔ زمین پر خراب دودھ گرا ہوا تھا جس سے اس کا پاؤں پھسل گیا تھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں گھبرائی ہوئی صدف نے بھی دیکھا۔ رات فیڈر میں دودھ ڈالتے ہوئے گر گیا تھا، میں نے سوچا صبح صاف کر لوں گی۔ تم اور تمہاری سوچ، مائی فٹ۔ ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ تم سے گھر نہیں سنبھالا جا رہا، نہ پہننے کو کپڑے ملتے ہیں، نہ کھانے کو کھانا۔ ذہنی سکون ہی نہیں تم دے سکتی ہو اور تم ذہنی سکون ہی نہیں دے سکتی تو اور کیا دو گی؟ پرفیوم کی بوتل اٹھا کر اس نے شیشے پر دے ماری۔ بریف کیس اٹھا کر ایک ہاتھ اس نے خون بہنے کی جگہ پر رکھا اور کڑی نظروں سے گھورتا اسے باہر نکل گیا۔ غصے کے اس مظاہرے پر دعا مزید چیخ چیخ کر رونے لگی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے ٹشو سے ماتھا صاف کیا اور کچھ دیر زخم کو دبا کر رکھا۔ تھوڑی ہی دیر میں خون تو رک گیا تھا لیکن نسبتاً کم گہرا زخم ماتھے پر واضح نظر آ رہا تھا۔ اسے ہمیشہ سے غصہ بہت آتا تھا لیکن وہ اس طرح اظہار نہیں کرتا تھا۔ صدف اس کے غصے کا ہی نتیجہ تھی۔ امی اس کی شادی صدف سے کرنا چاہتی تھیں اور سوئے قسمت انہوں نے ایک بار اس خواہش کا اظہار نبیل کے سامنے بھی کیا تھا، پھر اللہ نے انہیں اس خواہش کے پورا ہونے تک مہلت نہیں دی۔ امی کی وفات کے بعد اسے پتہ چلا کہ پاپا اس کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں یا دیکھ چکے ہیں۔ وہ جانتا تھا پاپا امی کے خاندان میں اس کا رشتہ نہیں کرنا چاہتے۔ اسی ضد میں اس نے کسی جھجک کے بغیر دو ٹوک انداز میں صدف کا نام لے دیا۔ مرحومہ ماں کی خواہش کا احترام اپنی جگہ، لیکن وہ پاپا کو ذکر پہنچا کر اپنی تسکین چاہتا تھا۔ جس شخص نے اس کی مشفق ماں کو تا دم آخر اذیت میں مبتلا رکھا وہ کیسے اس کا فرمانبردار بن جاتا؟ یہ الگ بات کہ پاپا کو دکھ دینے کے چکر میں وہ اپنی زندگی برباد کر بیٹھا تھا۔ صدف نامی مسلسل عذاب کو پلے باندھ کر وہ اپنی خوشیاں گنوا بیٹھا تھا۔ لنچ ٹائم میں شہریار نے پارکنگ میں آ کر اسے کال کی تو چاروں ناچار اسے بھی آفس سے نکلنا پڑا۔ آفس کے قریبی مال میں فوڈ کورٹ میں کھانا آرڈر کر کے شہری نے اسے زخم کے بارے میں پوچھا اور یہ بات کہ اس کا انداز ذرا وکھرا تھا۔ نبیل یار، تیرے دل و جگر کے زخم ابھی تک تیرے جسم پر پھوڑے بن کر نکلنے لگے ہیں، ان کا کچھ علاج کر۔ اتنا مہذب انداز۔ نبیل دانت پیس کر رہ گیا۔ اوہ، کہیں بھابھی پہلوان کے ساتھ اکھاڑے میں ملاقات تو نہیں ہو گئی تھی؟ اس کی خاموشی پر وہ اسے اکسا رہا تھا۔ وہ کچھ کہہ سن کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے۔ یار، میں تیرا پکا والا دوست ہوں، تو آج اس زخم کی کہانی کہہ ڈال۔ وہ ایک نئے جوش سے بولا تو نبیل کو بھی چپ کا روزہ توڑنا پڑا۔ جانتا تھا جب تک وہ جواب، اور وہ بھی شیری کی مرضی کا، نہ دے تو اس کی بک بک پر ٹرین یوں ہی چلتی رہے گی۔ مختصر اس نے صبح والی روادت کہہ ڈالی۔ ویسے یار، ایک حل ہے میرے پاس تیری غلطی سدھارنے کا۔ ساری بات سن کر اس نے سنجیدگی سے کہا، تو دوسری شادی کر لے۔ اس کے کہنے پر مشورے پر نبیل کو پوری طرح چھو لگا تھا۔ لگتا ہے میرے مشورے کی یہ پانی بھی تجھے ہضم نہیں ہوا۔ مجھے مشورہ دینے کے بجائے خود پر توجہ دے۔ شادی کی عمر نکلی جا رہی ہے تیری۔ ٹشو سے منہ پونچھ کر اس نے کینہ توڑ نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ ہائے، شیری نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ مجھے تو حسرت ہی رہی، کب میری ماں کے اکلوتے بیٹے کے چہرے کے پھول کھلیں گے۔ اس کی مسکینیت پر نبیل کو ہنسی آ گئی۔ کیوں، آپ کی والدہ محترمہ کو آپ کے چہرے میں لگانے والے پھول نہیں مل رہے؟ وہ شرارتی ہوا۔ ارے یار، میں تو بغیر پھولوں، بغیر سحرے کے بھی بارات لے جاؤں اگر لڑکی اور امی کی اجازت مل جائے۔ دونوں کا کہکہ گونجا۔ اور وہ تمہاری شمائل، اس کا کیا ہوا؟ میری شمائل کہاں سے آ گئی؟ اس نے نظریں ترچھی کیں۔ مجھے وہ پسند ہے، کسی بھی باشعور شخص کو وہ پسند آ سکتی ہے۔ خوبصورت ہے، ذہین ہے، باوقار ہے، باحیا ہے، اس میں ہر وہ خوبی ہے جو کوئی شخص اپنی بیوی یا بیٹی میں دیکھنا چاہے گا۔ آؤٹ آف فیملی ہے تو امی مانیں گی نہیں، ورنہ اس سے اچھی لڑکی کوئی ہو نہیں سکتی۔ تفصیل سے جواب دے کر وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا جو ویٹر ابھی
رکھ کر گیا تھا۔ تائید میں سر ہلا کر نبیل بھی کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ صبح سے کچھ کھایا نہیں تھا اور بھوک سے اس کی انتڑیاں قل ہو اللہ پڑھ رہی تھیں۔ حوریہ بیٹا۔ جی پاپا۔ اس نے سر پر اوڑھے ہوئے دوپٹے کو مزید کس کر باندھا۔ میں ذرا مارکیٹ تک جا رہا ہوں، کچھ چاہیے تمہیں؟ نہیں پاپا، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ میں ساتھ چلوں؟ کچھ سوچتے ہوئے اس نے پاپا کی طرف دیکھا۔ انہوں نے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ہاں ہاں، تم خود ہی جو چاہیے، جو دل چاہے اپنی مرضی سے لے لینا۔ وہ ایک دم پرجوش ہوئے تھے۔ حوریہ کو لگا ان کی جھریوں میں جیسے کسی آس کا جگنو چمکا ہے۔ شاپنگ کے لیے وہ قریبی شاپنگ مال میں آئے تھے۔ پاپا ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے اس سے مشورہ مانگ رہے تھے۔ بے دلی سے وہ ہوں ہاں کرتے ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی غائب دماغی کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے ریکس میں پڑی اشیاء میں سے خود ہی مطلوبہ چیزیں نکالنا شروع کر دیں۔ حوریہ ایسا کرو، تم اپنے لیے جو لینا چاہو لے لو، میں یہ لسٹ والا سامان لے لیتا ہوں۔ ان کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ تھی۔ حوریہ ان سے نظر بچا کر الیکٹرانکس پورشن میں چلی گئی۔ جلدی سے ایک قدرے سستا موبائل خریدا اور پاپا کے علم میں لائے بغیر اپنے ذاتی پیسوں میں سے بل کلیئر کروا کر واش روم کی طرف چلی گئی۔ جلدی سے ڈبہ کھول کر اس نے فون نکالا اور بیگ میں ڈال کر ڈبہ وہیں چھوڑ دیا۔ چہرے کو پانی سے تر کر کے وہ باہر آ گئی۔ اس کا دل اس چوری پر بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اگر پاپا، سعید بھائی یا نبیل یا پھر مومنہ بھابی یا صدف کسی کو بھی اس موبائل کا علم ہو جاتا تو اس مختصر سے دورانیے کی سوچ نے رگوں میں اس کا لہو منجمد کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن انجام سے بے پرواہ ہو کر اس نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ واپسی پر اسے خالی ہاتھ دیکھ کر پاپا کو یقیناً خوشی نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ مطمئن تھے کہ وہ ان کے ساتھ آئی تو صحیح، اور حوریہ اس بات پر مطمئن تھی کہ جس کام سے وہ آئی تھی وہ بنا کسی مشکل کے ہو گیا تھا۔ گھر آ کر اس نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر پرانی سم نکالی اور موبائل میں ڈال کر موبائل آن کیا۔ اسکرین روشن ہوتے ہی اس نے سم میں محفوظ 2 نمبروں میں سے ایک نمبر ملایا۔ آج چھٹی تھی، سو وہ دیر سے سو کر اٹھا تھا۔ اسے یقین تھا صدف بھی ابھی تک سو رہی ہوگی، لیکن جب اس نے کروٹ بدلی تو حیران رہ گیا۔ اورنج اور گرین امتزاج کے بے حد فٹنگ والے سوٹ میں ملبوس وہ دعا کو گود میں اٹھائے ادھر ادھر پھرتے ہوئے کمرے کا پھیلاوا سمیٹنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ چلو شکر، میری ناراضگی کی تھوڑی پرواہ تو ہے۔ بندی بندی آنکھوں سے دیکھتے ہی وہ دل ہی دل میں خوش ہوا تھا۔ جس دن سے اس کا ماتھا زخمی ہوا تھا اس نے گھر پر کھانا پینا اور صدف سے بات کرنا چھوڑ رکھا تھا۔ تھوڑی دیر یوں ہی لیٹے رہنے کے بعد وہ نہانے کے لیے چلا گیا تو صدف نے پٹخنے کے انداز میں دعا کو بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی اپنا بے ہنگم وجود لے کر دھم سے بیڈ پر گر گئی۔ کس عذاب میں پھنسا دیا ہے مومنہ بھابی آپ نے مجھے، اس نے کوفت سے سوچا۔ اصل میں ہوا یوں کہ کل شام وہ یوں ہی مومنہ بھابی کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے شاید نبیل کی ناراضی نوٹس کی تھی، سو اسے گھرہستی اور شوہر کے حقوق پر لیکچر دینے بیٹھ گئیں۔ جذباتی ہو کر اس نے خود ساختہ مجبوریوں کی کتھا کہہ سنائی۔ تحمل سے اس کی بات سن کر انہوں نے نبیل کا مزاج مد نظر رکھ کر اسے کچھ ٹپس یا مشورے دیے تھے اور ان کے پہلے مشورے پر ہی عمل کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ 6-7 ماہ کی بچی کے ساتھ اپنے پورے پوشن کی تفصیلی صفائی اسے عذاب نظر آ رہی تھی۔ ایک کمرے کا پھیلاوا سمیٹتے ہی وہ ہلکان ہو گئی تھی۔ یہ سب تو میرے بس کا کام نہیں، بھابی سے کہوں گی کوئی اور حل بتائیں، یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی۔ یوں بھی نبیل کا موڈ آج کافی اچھا تھا، سو ایک بھرپور دن تھا۔ شام کو نبیل نے اسے باہر ڈنر کا کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ نہیں، دعا تنگ کرے گی باہر جا کر، جانے اس نے کس طرح انکار کیا تھا۔ اگر مائنڈ نہ کریں تو اسے بھابی کے پاس چھوڑ دوں، یوں بھی اس کے سونے کا ٹائم قریب ہے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے حل پیش کیا۔ ہاں پوچھ لو، اگر وہ ایزی ہو کر رکھ لیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے خوش دلی سے کہا تو اس کی باتیں کھل گئیں۔ ہاں یہ اس نے جھوٹ بولا تھا کہ دعا جلدی سو جائے گی، اصل میں وہ بے حد چڑچڑی بچی تھی۔ ماں کی گود میں بامشکل چپ ہوتی تھی اور مومنہ بھابی کو تو یقیناً اس نے نچا دینا تھا، لیکن خود غرضی سے سوچتے ہوئے یہ پہلو نظر انداز کر گئی تھی۔ حسب توقع بھابی نے مومنہ کو رکھ لیا تھا۔ شاکنگ پنک کلر کی فراک میں وہ عجوبہ ہی لگ رہی تھی۔ بے ڈول جسم پر فراک عجیب لگ رہی تھی۔ چھوٹے موتیوں کا سیٹ پہن کر اس نے شاکنگ میک اپ کیا تھا اور جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ہر زاویے سے خود کو دیکھا اور دل کھول کر سراہا۔ جب نبیل پورچ سے گاڑی نکال رہا تھا تو اسے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ ایسے تیار تھی جیسے کسی شادی میں جانا ہو۔ ہیوی جیولری اور گہرا میک اپ، جہالت کی انتہا ہے، اس نے کلس کر سوچا۔ سارا موڈ غارت ہو گیا۔ اس کا رک کر دیکھنا صدف نے بھی نوٹس کیا تھا۔ اف، آج میں واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہوں۔ تبھی تو نبیل بھی نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔
اس نے مسرور ہو کر سوچا۔ بے دلی سے نبیل اسے درمیانے درجے کے ایسے ریسٹورنٹ میں لے گیا جہاں کسی کے ملنے کا امکان نہیں تھا، لیکن برا ہوا شیری کا، جو بوتل کی جن کی طرح پھر حاضر ہو گیا، اسی طرح معائنہ خیز نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے ڈیٹ مارتے پکڑ لیا ہو۔ کھانا کھا کر جب وہ واپس پہنچے تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ نبیل گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے اندر چلا گیا اور تو دعا کو لینے مومنہ کے پاس آ گئی۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دعا کو پرسکون سوتے ہوئے دیکھا۔ بھابھی یہ کیسے سو گئی آپ کے پاس؟ محبت کے جادو سے۔ کمال ہے ویسے، میں تو سوچ رہی تھی آپ کو خون تک کر رہی ہوگی۔ نہیں تو تھوڑا بہت بچہ تنگ تو کرتا ہی ہے، ویسے بھی حوریہ کے پاس تو جادو ہے۔ حوریہ؟ سوری، وہ شرمسار ہوئی۔ کوئی بات نہیں بھابھی، میں حیران ہوں دعا میرے بغیر کیسے سو گئی، حوریہ کے پاس تو کھیلتی بھی رہی ہے۔ پھر اس نے کھانا کھلا کر سلا دیا۔ اس کی عام رد عمل پر انہوں نے پرجوش ہو کر بتایا، واقعی؟ ہاں بھابھی۔ بھابھی حوریہ سے کہیں تو کہیں روز تھوڑا وقت میرے پاس آ جایا کرے، دعا بہل جائے گی تو میں آسانی سے سارا کام نپٹا لیا کروں گی۔ ارے وہ آ جائے گی، میں کہوں گی اسے، بلکہ اگر تم کہو تو وہ کام میں بھی تمہاری ہیلپ کر دیا کرے گی، بہت اچھی بچی ہے، اللہ اس کا نصیب اچھے کرے۔ وہ سن کر خوش ہو گئی۔ بے دام غلام جو ملنے والی تھی۔ ہیلو، ایئر پیس سے احمد کی آواز ابھری۔ میں بات کر رہی ہوں۔ میں کون؟ میں حوریہ بات کر رہی ہوں، اس نے گھبرا کر کہا۔ کون حوریہ؟ آسمانی حور؟ اس کے پھکڑ مذاق پر کھول کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں پہچانا تو تمہاری مرضی، اتنی مشکل سے تو کال کی ہے۔ او اچھا تم ہو، مجھے تمہارا نام ہی نہیں پتا تھا، اور کیسی ہو؟ نام نہیں پتا تو کیا آواز بھی نہیں پہچان سکتے تھے؟ وہ تو ہزاروں میں بھی پہچان سکتا ہوں میری جان۔ اس کے اس انداز پر وہ سلگ گئی، لیکن ظاہر نہیں کیا۔ ویسے یہ نمبر کس کا ہے؟ گھر کا نمبر ہے، اب خود کال مت ملانے بیٹھ جانا، جب تم بیل کرو گی تبھی کال کروں گا میری جان۔ لوفرانہ انداز میں بار بار جان کہہ کر وہ اس کی جان جلا رہا تھا۔ تم مجھے کچھ اور نہیں کہہ کر بلا سکتے؟ اور کیا کہوں؟ میرا جان کہنا برا لگا نہیں، لیکن اتنا اچھا بھی نہیں لگا۔ پتہ نہیں کس کس کو کہتے ہوگے، میرے لیے کچھ اسپیشل ہونا چاہیے نا۔ میں ہر کسی کو جان نہیں کہتا، پھر بھی تمہاری خاطر تمہیں کچھ اور کہہ لوں گا، میری حور، ٹھیک رہے گا؟ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اس پر احسان جتانے والے انداز سے اس نے اوکے کہا تھا۔ اچھا، میں گھر کے نمبر پر زیادہ بات نہیں کر سکتی، ابھی پاپا بھائی آ جائیں گے۔ اوہو میری حور جی، صرف تھوڑے دن انتظار کر لو، ایک زبردست ڈبہ پیک نیا موبائل دیکھا ہوا ہے میں نے اپنی حور کے لیے، بس تنخواہ ملتے ہی اپنی حور پر وار دوں گا۔ لفنگے انداز میں وہ بار بار میری حور کی گردان کر رہا تھا۔ وہ شکر کر رہی تھی کہ میری جان سے تو جان چھوٹی۔ جان بوجھ کے جلدی مچاتے اس نے فون بند کر دیا تھا۔ فون بیڈ پر اچھال کر وہ بآواز بلند، ایسا لگتا ہے میں ہواؤں میں ہوں، گنگنانے لگی۔ اور سرکار کدھر گم رہتے ہیں؟ غریب مریدوں کو بھی درشن دے دیا کریں۔ شیری دھپ سے صوفے پر گرا۔ فائل سے نظریں ہٹا کر اس نے اس کی طرف دیکھا اور پھر فائل بند کر دی۔ شیری کی موجودگی میں کام ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کوئی گم نہیں، میں روز ادھر اسی آفس میں جھک مارنے آتا ہوں اور مقررہ وقت پر نکل جاتا ہوں۔ اب بتاؤ کیا منگواؤں؟ اچھا، گرل فرینڈ کے ساتھ ڈیٹس ریسٹورنٹ میں، اور ہمیں ادھر سے ٹرکایا جا رہا ہے؟ ایسے نبیل، مجھے اندازہ نہیں تھا تمہارا ذوق اتنا بیہودہ ہو سکتا ہے۔ چربی کی دکان پر ڈھیروں میک اپ زیور لاد کر کیسے اسٹرابری آئس کریم کو لے کر گھوم رہے تھے، تمہیں یہ بھی نہ خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ مسکراہٹ دبا کر اس نے شرارت سے کہا۔ نبیل کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ وہ صدف تھی۔ شیری کی ہونٹوں پر مسکراہٹ ایک سیکنڈ میں غائب ہو گئی۔ آئی ایم سوری۔ وہ سمجھا شاید نبیل کی کوئی کزن ہوگی، ورنہ وہ جانتا تھا نبیل ڈیٹنگ بوائے نہیں، نبیل کی شادی میں وہ شریک نہیں ہو سکا تھا، ورنہ صدف کے بارے میں اس طرح اظہار خیال نہ کرتا۔ کچھ غلط نہیں کیا تم نے، میں جان بوجھ کر اسے تھرڈ کلاس ریسٹورنٹ میں لے کر گیا تھا کہ کہیں کوئی جاننے والا نہ مل جائے۔ مجھے کیا خبر تھی تم ادھر بھی پہنچ جاؤ گے؟ زبردستی لہجے میں بشاشت سمو کر اس نے کہا تھا، لیکن شیری کی چہرے پر ابھی بھی ڈھیروں شرمندگی بکھری تھی۔ پھر بھی یار، مجھے بھابھی کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے لگا تمہاری کوئی کزن ہے، تم نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا۔ جان بوجھ کر اس نے بات ادھوری چھوڑی، چاہے اس نے صدف کے پھوہڑ پن کے ہزار قصے اس کے گوشگوار کیے ہوں۔ شکل صورت کے حوالے سے اس نے کبھی شیری سے کوئی بات نہیں کی تھی، اسے شکل و صورت سے غرض بھی نہیں تھی، اگر ہوتی تو خالہ کی قبول صورت عام سی شکل والی صدف کو کیوں بیاہتا؟ شادی کے فوراً بعد دعا ہونے والی ہو گئی تھی، پھر صدف کی آرام طلبی اور کام چوری کی وجہ سے وہ مسلسل پھیلتی چلی گئی تھی، اس لیے وہ مختصر سے عرصے میں وہ واقعی
گوشت کا پہاڑ بنتی جا رہی تھی۔ اچھا چھوڑو، تم شمائل کا سناؤ۔ ہاں یار، پچھلے کچھ عرصے سے میں بہت مصروف رہا، اس لیے اس سے بات نہیں ہو سکی تھی۔ تازہ ترین یہ ہے کہ اس کی ماں فوت ہو گئی ہے۔ اس کا سوتیلا باپ اسے اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اوہ ویری سیڈ۔ اسے حقیقتاً افسوس ہوا تھا۔ سوتیلے رشتوں کا ذائقہ تو اس نے بھی چکھ رکھا تھا۔ سیڈ تو واقعی ہے، فیلنگ بیڈ فار ہر۔ پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے۔ بہت خاموش لگ رہی تھی۔ تم ملے اس سے؟ ہاں، کچھ بکس خریدنے آئی ہوئی تھی تو بائی چانس ملاقات ہو گئی۔ فون پر بھی بات ہوئی تھی۔ مجھے تو بہت پریشان لگ رہی تھی۔ اوپر سے اس کی انوکھی فرمائش نے الجھن میں ڈالا ہوا ہے۔ کیسی فرمائش؟ وہ کہہ رہی ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو اس سے کاغذی شادی کر لے اور پھر اس کے سوتیلے باپ سے بات کر کے رخصتی کروا لے۔ وہ ہاسٹل شفٹ ہونا چاہ رہی ہے، اس کا کام بن جائے، پھر شادی ختم۔ اس نے اطمینان سے بتایا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا۔ کیا پاگل ہو گئے ہو تم دونوں؟ اس طرح نہیں ہوتا شہزادے۔ پتہ ہے مجھے بھی، لیکن وہ لڑکی ہے، اور لڑکی کتنی بھی عقل مند کیوں نہ ہو احمق ہی ہوتی ہے، اور وہ بھی ہے تھوڑی سی۔ بھلا ایسے شخص کہاں ملے گا اسے جو اس کی مرضی سے شادی کرے اور پھر اسے آزاد کر دے؟ مجھے کیا پتہ میں نے کون سا دکان کھولی ہے، لیکن یار یہ بھی حقیقت ہے کہ میں چاہ کر بھی اس کی کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں کن حالات سے لڑ رہی ہوگی۔ سوتیلے رشتے بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ اگر اس کے باپ کی بیٹیاں ہوئیں تو اس کا تو جینا حرام ہو گیا ہوگا، نہ بھی ہوئیں تو سوتیلی ماں ہی کافی ہوگی۔ شیری کے تبصرے نے اس کے دل پر اداسی طاری کر دی تھی۔ سوتیلی ماں کے ساتھ لگا یہ لفظ کتنا تکلیف دہ ہے، یہ وہ بخوبی جانتا تھا۔ گو کہ کبھی وہ اس ماں کے رحم و کرم پر نہیں رہا، پھر بھی وہ جانتا تھا۔ اسے شمائل سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ بیچاری لڑکی تو سوتیلے رشتوں میں پھنس کر رہ گئی۔ لڑکا ہوتی تو یوں ان کے آسرے پہ نہ پڑی ہوتی۔ آئی وش ہم اس کی کچھ مدد کر سکیں، اس نے دل سے کہا۔ شیری ایک دم اچھل پڑا۔ اوہ، پتہ نہیں پہلے میرے ذہن میں یہ خیال کیوں نہیں آیا۔ کیسا خیال؟ تم وقتی طور پہ اس سے نکاح کر لو، بعد میں طلاق دے دینا۔ کیا بکواس ہے! اگر میں تمہیں اپنی پرسنل لائف میں انوالو کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کچھ بھی کہو۔ ایک منٹ یار، ڈونٹ گیٹ ایموشنل۔ دیکھو، صرف ایک کاغذی رشتہ ہے۔ تم اس کے گھر چلے جانا اور کسی جھنجھٹ میں پڑے بغیر اسے ساتھ لے آنا۔ مجھے یقین ہے وہ لوگ سستے میں جان چھوٹ جانے پر شکر ادا کریں گے۔ وہ ہاسٹل چلی جائے گی اور کاغذی رشتہ بھی ختم۔ اور پھر وہ کہاں رہے گی؟ میرا مطلب ہے ساری زندگی ہاسٹل میں تو نہیں رہ سکتی۔ اور یار وہ سمجھدار ہے، کچھ نہ کچھ سوچ رکھا ہوگا اس نے، اور ہم ساری زندگی تو اس کا نہیں ساتھ دے سکتے۔ تم آلریڈی میرڈ ہو اور میں بھی بچپن سے انگیج ہوں۔ نیکی کر کے دریا میں ڈال دیں گے، سوچیں پالنے کی ضرورت نہیں۔ اسے شیری پہ رشک آیا، جو چھوٹی بڑی کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا تھا، لیکن بڑے سے بڑے مسئلے کو چٹکیوں میں اڑا دیتا تھا۔ اتنا بڑا معاملہ اور اس کا اتنا عام انداز، وہ حیران تھا۔ تم کوئی اور دیکھ لو یار، میں پہلے ہی اتنا ڈپریسڈ ہوں، اوپر سے تم مجھے ٹینشن دے رہے ہو۔ اس کے لہجے میں رضامندی کی مہک اٹھ رہی تھی۔ اور پھر شیری نے آفس سے اٹھنے سے پہلے اسے شمائل سے کاغذی شادی کے لیے رضامند کر لیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی خوشگوار حیرت سے اسے گھیر لیا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے باہر نکلا تو جیسے ہر منظر نکھرا تھا۔ گملے ایک ترتیب سے رکھے ہوئے تھے، فرش دھلا ہوا بے داغ تھا، لان میں کرسیاں بھی سلیقے سے رکھی تھیں۔ درختوں کے اکا پتے گھاس پر نظر آ رہے تھے، ورنہ تو ان پتوں سے ساری گھاس ڈھکی ہوتی تھی۔ کافی عرصے بعد ایسا خوبصورت منظر دیکھنے کو ملا تھا۔ ابھی تو اس کی حیرت کے سامان اور بھی تھے۔ اندر داخل ہوا تو لاؤن میں ہر چیز اسے ٹھکانے پر نظر آئی۔ صوفوں اور ڈیکوریشن پیسز پر ایک عرصے سے جو دھول جمی ہوئی تھی وہ بھی صاف کی جا چکی تھی۔ کشنز بڑے سلیقے سے رکھے تھے۔ اس کی ساری تھکاوٹ کافور ہو گئی۔ وہ خود کو بڑا تر و تازہ محسوس کر رہا تھا۔ تو صدف بی بی خیال آ ہی گیا تمہیں، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ کمرے میں گیا تو ادھر بھی طریقہ سلیقہ نظر آ رہا تھا۔ صدف بھی رائل بلو بے حد فٹنگ والے سوٹ میں تیار بیٹھی تھی۔ شادی کے شروع دنوں میں وہ اس کے آنے پر یوں ہی تیار ہوتی تھی۔ جانے آج کیسے یاد آ گیا تھا اسے؟ نبیل کو دیکھتے ہی ریموٹ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، اتنے لیٹ آج؟ اس کے ہاتھ سے بریف کیس لیتے ہوئے اس نے کہا۔ نبیل کہہ نہیں سکا کہ اب تو ایک عرصے سے اسی وقت آ رہا ہے۔ وعلیکم السلام۔ کچھ کام زیادہ تھا آج اور پھر شہریار کے ساتھ ڈنر کے لیے چلا گیا تھا۔ کوٹ اتارتے ہوئے اس نے کہا تو صدف کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ میں آپ کے انتظار میں تھی اور آپ کھانا باہر کھا آئے۔ پانی کا گلاس دیتے ہوئے اس نے ہلکا سا شکوہ کیا۔ نبیل ایک لمحے کو حیران ہوا تھا۔ یا اللہ خیر!
اتنے طویل وقت کے بعد وہ اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، وہ بھی کھانے کے لیے، ورنہ تو وہ فون کر دیتی، آتے ہوئے کچھ لے آئیے گا، طبیعت ٹھیک تو کھانا نہیں بنایا۔ اوہ سوری، چلو کل سے ہی، اس نے بشاشت سے جواب دیا۔ دعا کہاں ہے؟ وہ بھابھی کے پاس ہے۔ میں نے نہانا تھا تو ان کو پکڑا آئی تھی۔ بڑے عرصے بعد سے گھر میں سکون محسوس ہوا تھا، ورنہ امی کے بعد تو یہ سلیقہ دیکھا ہی نہیں تھا اس نے۔ شادی کے بعد کچھ عرصہ آنے جانے میں نکل گیا، پھر دعا ہونے والی ہو گئی تو صدف سے کام نہیں کیا جاتا تھا۔ دعا ہوئی تو صدف سے وہی دعا ہی نہیں سنبھالی جاتی تھی، کام تو وہ کیا کرتی۔ نبیل نے تو خود کو سمجھا لیا تھا کہ یہ زندگی اب یوں ہی گزرے گی، لیکن اب تو واضح تبدیلی آئی تھی۔ نبیل کافی دیر تک دعا سے کھیلتا رہا، پھر وہ سو گئی تو صدف سے باتیں کرنے لگا۔ بہت پرسکون اور خوش تھا وہ آج، بہت وقت کے بعد اسے ایسی اچھی نیند آئی تھی۔ حوریہ، میں ذرا دعا کو سلا دوں؟ تم ادھر سے صفائی رہنے دو، کچن صاف کر دو، میں ابھی آتی ہوں، پھر مل کر کھانا بنا لیں گے۔ صدف نے روتی ہوئی دعا کو گلے سے لگایا۔ حوریہ جو لاؤن میں جھاڑ پونچھ کر رہی تھی، جی بھابھی کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھابھی آج پکانا کیا ہے؟ جتنی دیر کچن میں رہوں گی کوکنگ کا کام بھی ساتھ کر لوں گی۔ وہ نہاری اور مٹن پلاؤ، باقی رائتا سلاد تو ہوتا ہی ہے، گوشت فریزر میں رکھا ہوا ہے، نکال کر رکھ دینا، باقی میں ابھی آتی ہوں تو دیکھتی ہوں۔ صدف چلی گئی تو حوریہ نے کچن میں جا کر فریزر سے گوشت نکالا، پگھلنے کے لیے رکھ کر واپس آئی، باہر کا سارا کام نپٹا کر وہ کچن میں چلی گئی۔ اسے کل جتنی محنت نہیں کرنی پڑی تھی۔ کل تو بے تحاشا گند نکالا تھا اس نے، آج تو سب صاف تھا۔ کچن میں جاتے ہی اس نے نہاری پکنے رکھ دی، پھر مسالوں کے ڈبے، برتن اور کنستر میں رکھ کر اشیاء نکال کر کنستر صاف کیے، سارے برتن دھو کر سلیقے سے انہیں مناسب جگہوں پر رکھا۔ ڈنر سیٹ کی ٹوٹی ہوئی پلیٹیں، کٹوریاں کیبنز میں یوں ہی بکھری پڑی تھیں، انہیں نکال کر علیحدہ کیا۔ جو برتن عرصہ دراز سے استعمال نہیں تھے انہیں بھی دھو کر رکھا۔ مکڑی کے جالے جگہ جگہ لگے ہوئے تھے، وہ صاف کیے، پلیٹیں ترتیب سے اسٹینڈ میں رکھیں۔ کافی محنت کے بعد کچن کا حلیہ درست ہوا تھا۔ جو بے ترتیبی اس کے آنے سے پہلے پھیلی ہوئی تھی، اس کا اب شائبہ بھی نہیں تھا۔ وہ فرش جو جی بھر کر داغدار تھا اب چمک رہا تھا۔ سب کام سے فارغ ہو کر وہ چولہے کے پاس آ گئی۔ گھر میں دو نفوس ہی تھے، پھر بھی صدف پکانے سے جی چراتی تھی۔ جب وہ نیند پوری کر کے آئی تو نہ صرف کچن چمک رہا تھا بلکہ اشتہا انگیز خوشبو بھی کچن سے نکل کر سارے میں پھیل رہی تھی۔ آج پھر میں سو گئی تھی، کچن میں داخل ہوتے ہی اس نے کہا۔ کوئی بات نہیں بھابھی۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا، نہاری اور پلاؤ تیار تھے، رائتا وہ بنا رہی تھی، سلاد بھی بن چکا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ادھر کھڑی رہے یا چلی جائے۔ تم نے سارا خود ہی کچھ کر لیا، اس کے لہجے میں ستائش تھی۔ اب تو وہ اتنے سے کام میں بھی مہینہ لگا دیتی۔ اچھا اب تم جلدی سے چلی جاؤ، نبیل آنے ہی والا ہوگا۔ نبیل کے آنے میں ابھی تھوڑا وقت تھا، پھر بھی اس نے جھوٹ بول کر اسے بھیج دیا۔ نہا کر اس نے میرون شلوار قمیض پہنی اور تیار ہونے لگی۔ کھانے کی میز پر نبیل حیران رہ گیا، صدف ایک دم اتنی سگڑ لگنے لگی تھی۔ شادی کے بعد آج پہلی بار اسے ایسا کھانا نصیب ہوا تھا۔ پیٹ بھر کر کھانے کے بعد اس نے جی بھر کے تعریف کی۔ رات سونے سے پہلے اس نے صدف کے سدھر جانے پر شکرانے کے نوافل بھی ادا کیے تھے۔ مبارک ہو جی، ایک بار پھر آپ شادی شدہ ہو گئے۔ نکاح نامے کے پیپر پر دستخط کروا کر اس نے فوراً پیپر طے کر کے پاکٹ میں ڈال دیے اور نبیل کو چھیڑنے لگا۔ بکواس مت کر، تجھے بھی پتہ ہے یہ صرف ایک بھلائی اور نیکی ہے۔ اس نے منہ بنایا۔ نیکیاں گلے بھی پڑ جایا کرتی ہیں۔ وہ پھر بھی باز نہیں آیا۔ نبیل ایک دم پریشان ہو گیا۔ اگر سچ میں ایسا کچھ ہو گیا تو؟ اس سوچ نے اس کو بے جان کر دیا۔ کیا ہوا یار، مذاق کر رہا ہوں، ایسی لڑکی نہیں ہے، حق مہر بھی 5000 لکھا ہے، نکاح نامہ بھی ہمارے ہی پاس ہے، اور اس کے سوتیلے رشتے دار نہیں شیری۔ اس نے بات کر دی۔ ہم اللہ کے بنائے قوانین کا مذاق بنانے چلے ہیں، اگر کچھ ہوا گیا تو کیا ہوگا؟ صدف ویسی بن گئی ہے جیسی میں چاہتا تھا کہ وہ بن جائے، گھر سنبھالنے والی، پھر میری بیٹی بھی ہے۔ اور خدا، مجھ سے کیا ہو گیا؟ کہیں میں زیادتی تو نہیں کر بیٹھا؟ اس کی پریشانی دیکھ کر شیری بھی چپ رہ گیا تھا۔ اور یار کیوں ٹینس ہو رہا ہے؟ کسی کو کچھ نہیں پتہ چلے گا جب تک ہم تینوں میں سے کوئی بات نہیں کھولے گا۔ ہمت کر کے اس نے نبیل کو تسلی دی۔ نبیل گم سم رہ گیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے صدف نے جس طرح سب سنبھالا ہوا تھا، اس کے بعد اس کی صدف سے ساری شکایتیں ختم ہو گئی تھیں۔ یہ ٹھیک تھا کہ اسے صدف کے پہناوے اور اتوار سے ابھی بھی چڑ تھی، پھر بھی یہ کوئی ایسی وجہ نہیں تھی جس کی وجہ اسے اتنی بڑی سزا دیتا۔ کہنے کو تو یہ صرف دستخط تھے جو اس نے ان کاغذات پر کیے تھے۔
در حقیقت ایک رشتہ تھا جو اس نے اپنی رضا سے قائم کیا تھا۔ شمائل شہریار کی پسند اور اس کی ایسی نیکی بننے جا رہی تھی جس نے اسے آغاز ہی میں احساس جرم سے اس کے کندھے جھکا دیے تھے۔ اسے عجیب سی احساسات نے گھیر لیا تھا، اس کے اعصاب چٹک رہے تھے۔ سوچوں کے دہکتے الاؤ نے دوپہر ہونے تک اس کا وجود جلانا شروع کر دیا تھا۔ پی اے کو بتا کر وہ آفس سے گھر کے لیے نکل آیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس فحش بے ایمانی کے بعد وہ کیسے صدف کا سامنا کرے گا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ فی الحال سب کچھ بھول بھال کر نیند کی آغوش میں پناہ لینا چاہ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر گھنٹی بجانے کے بجائے اس نے گاڑی سے نکل کر ماسٹر کی سے دروازہ کھولا، اندر آ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ گاڑی بعد میں اندر کر لے گا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس کی نظر دروازے سے کچھ پرے پارسل نما ایک پیکٹ پر پڑی۔ اس نے قریب جا کر اسے اٹھایا اور لے کر اندر آ گیا۔ چلتے چلتے اس نے پیکٹ کو کھولا۔ ایک موبائل اور طے شدہ کاغذ تھا۔ کچن سے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ صدف کو چائے کا کہنے کے لیے وہ کچن میں چلا آیا۔ تب تک وہ طے شدہ کاغذ کھول کر اس کی تحریر پڑھ رہا تھا۔ شدید طیش خیالی میں اس نے مٹھی میں کاغذ بھینچ لیے۔ تبھی اس کی نظر پیٹھ موڑے کام کرتی ہوئی اس نسوانی وجود پر پڑی جو صدف نہیں تھی۔ تبھی اس نے رخ موڑا۔ حوریہ نے دیکھا وہ دروازے میں بت بنا کھڑا تھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ اوہ، اب میں سمجھا، تمہارا بغیرتی نامہ اور ضمیر کی قیمت پر حاصل کیا یہ موبائل یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، نبیل نے موبائل کا ڈبہ اور رکا اس کے منہ پر دے مارا۔ ابھی وہ اسی سے نہیں سنبھلی تھی کہ نبیل نے ہاتھ مار کر چولہے پر رکھی ہنڈیاں نیچے پھینک دی۔ ابلتا ہوا شوربہ حوریہ کی پنڈلی پر گرا تو بے تحاشا اس کی چیخیں نکل گئیں۔ پورا گھر گونج اٹھا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں آ کر میری چیزیں چھونے اور ناپاک کرنے کی؟ بدذات، غلیظ، بدکردار، مغلظات بکتے ہوئے وہ اس کی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر اس کے اوپر تھوک گیا تھا۔ سر جھکانے کی وجہ سے تھوک اس کے ماتھے پر گرا تھا۔ اس کی چیخیں اندر ہی گھٹ گئی تھیں۔ وہ مڑا تو اس کے عین پیچھے صدف اور کچھ فاصلے پر مومنہ بھابھی کھڑی تھیں۔ میرا بس چلتا تو اسے زندہ جلا دیتا۔ جن لڑکیوں کو والدین اور اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی وہ رحم کے قابل نہیں ہوتی، مومنہ بھابھی کی طرف منہ کر کے کہتے ہوئے اس نے کندھے سے پکڑ کر صدف کو پرے کیا اور کمرے میں چلا گیا۔ دونوں تیزی سے آگے بڑھیں۔ مومنہ بھابھی نے سہارا دے کر اسے اٹھایا، لیکن وہ بنا کسی سہارے کے بہتے آنسوؤں کے ساتھ درد سہتے ہوئے کچن سے نکل کر اپنے پورشن کی طرف چلی گئی۔ میں نبیل کی گاڑی دیکھ کر حوریہ کو بلانے آئی تھی، صدف کی سوالیہ نظروں کے جواب میں کہتے ہوئے وہ بھی حوریہ کے پیچھے چلی گئی۔ صدف نے لپک کر وہ مڑا توڑا کاغذ اٹھایا۔ میری جان حوریہ، میری حور۔ طرز تخاطب سے ہی صدف کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ بقیہ تحریر بھی فحش گوئی اور گھٹیا قسم کے اشعار سے بھری پڑی تھی۔ اللہ، یہ سب نبیل نے پڑھ کر کیا سوچا ہوگا؟ موبائل اس نے اپنے کچن کی کیبنٹ میں چپکے سے چھپا دیا اور رکا اٹھا لیا۔ کمرے میں آئی تو نبیل نہیں تھا، سو وہ بھی مومنہ بھابھی کی طرف چلی گئی۔ تکلیف کی شدت سے برا حال ہونے کے باوجود بھی حوریہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر پتھریلے سے تاثرات تھے، آنکھوں میں عجیب طرح کا سکون تھا۔ صدف نے اس کی ہمت کی داد دی۔ مومنہ بھابھی نے فون کر کے سعید بھائی سے میڈیسن منگوائی تھی۔ اس کی سفید بے داغ پنڈلی کا نچلا حصہ بری طرح جلا تھا، ساری جلد جل کر اتر گئی تھی۔ مومنہ بھابھی نے زبردستی اسے دوا لگائی تھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سعید بھائی پوچھ رہے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا؟ دوسرے کمرے میں جا کر صدف نے خوب مسالہ لگا کر داستان بیان کی تو سعید بھائی بھی حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ حوریہ ایسا کر سکتی ہے۔ یہی حال پاپا کا بھی تھا۔ شام کو جب وہ آئے تو صدف نے ہی ان کی ساری کہانی گوش گوار کی تھی۔ نبیل کہہ رہے تھے کہ وہ دعا پر اس کا سایہ بھی نہیں پڑنے دینا چاہتے۔ جتنی جلدی ہو سکے اسے یہاں سے نکالیں ورنہ وہ ہمیں لے کر کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے۔ پاپا کی حالت سے بے خبر وہ بول رہی تھی۔ پاپا ایک مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھے تھے۔ حوریہ پڑھنے جاتی تھی، پڑھانے جاتی تھی، لیکن ایسی کسی سرگرمی میں وہ انوالو ہے یہ وہ نہیں جانتے تھے۔ وہ خود کو مجرم تصور کر رہے تھے۔ حوریہ نے نہ صرف ان کا سر جھکایا تھا بلکہ نبیل کے الزامات کو سچ ثابت کر کے انہیں رسوا بھی کیا تھا۔ پاپا جتنی جلدی ممکن ہو حوریہ کی شادی کر دیں، یہی اس مسئلے کا واحد حل ہے۔ اتنی محبت اور نرمی سے بولنے والے سعید بھائی کی زبان سے یہ جملے سن کر پاپا مزید زمین میں دھنس گئے تھے۔ اسی لمحے کھلے دروازے سے لنگڑا کر چلتی وہ اندر داخل ہوئی۔ پاپا، اگر آپ مجھ پر اعتبار رکھتے ہیں تو یقین کر لیں
کہ میرا اس سب سے کوئی واسطہ نہیں۔ پاپا نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں، وہ کچھ بولے ہی نہیں۔ وہ کچھ دیر خود پر جبر کر کے کھڑی رہی، مگر صرف ایک خاموشی جو اس بات کا واضح اعلان تھی کہ کسی کو اس پر یقین نہیں۔ وہ چپ چاپ انیکسی میں چلی گئی۔ چھوٹی سی لائبریری میں سنگل بیڈ پر دراز وہ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ لائبریری اس نے بہت چاہت سے بنائی تھی۔ اصل میں یہ امی کا کمرہ تھا۔ پاپا سے ناراض ہو کر وہ اسی کمرے میں رہتی تھیں۔ ان کی وفات کے بعد جب ان کی شادیوں کی باری آئی تو پاپا نے پورشنز الگ بنوا دیے تھے۔ تب اس نے اس کمرے کو لائبریری کی شکل دے دی تھی۔ شیشے کی کھڑکیوں پر گہرے اور دبیز پردے تھے۔ ہم رنگ قالین پر 24 الماریاں ایک قطار میں لگی ہوئی تھیں۔ الماریوں میں بنے ریکس پر مختلف موضوعات پر کتابیں رکھی تھیں۔ کبھی کتابیں اس کا جنون ہوا کرتی تھیں۔ پھر شادی کے بعد عجیب ہی ماحول بن گیا تو وہ 2 مہینے تک لائبریری نہیں آتا تھا۔ پڑھنے کے لیے مکمل یکسوئی اور ذہنی سکون بہت ضروری تھا، جو فی الحال اسے میسر نہیں تھا۔ آج وہ ادھر پڑھنے نہیں بلکہ سکون کے لیے آیا تھا۔ بلا وجہ کروٹیں بدلتے رہنے پر بھی نیند نہیں آئی تو وہ اٹھ کر الماری کے نزدیک آ گیا۔ تبھی اس کی نظر میز پر پڑی ایک کتاب پر پڑی۔ وہ ادھر کرسی پر بیٹھ کر کتاب دیکھنے لگا۔ شاعری کی کتاب تھی، عذاب دید۔ محسن نقوی کی یہ کتاب پڑھنا اس کی حسرت ہی تھی۔ پتہ نہیں یہ کتاب کہاں سے آئی تھی۔ اس کے پاس تو یہ کتاب تھی ہی نہیں۔ کتاب کے پہلے ورق پر ایک کونے میں ایک مخصوص انداز میں ایس لکھا ہوا تھا۔ انداز تحریر دیکھا دیکھا تھا لیکن کچھ یاد نہیں آیا تو کتاب اس نے واپس رکھ دی اور باہر نکل آیا۔ صدف مومنہ بھابی کی طرف سے ابھی آئی ہی تھی۔ صدف، لائبریری میں ایک کتاب پڑی ہے جو میری نہیں ہے۔ کہاں سے آئی ہے اور کس کی ہے؟ کون سی؟ وہ اندر مڑ گیا تو وہ بھی پیچھے ہی چلی آئی۔ یہ والی۔ نبیل نے کتاب اس کی طرف بڑھائی۔ نئی کتاب تھی۔ صدف نے بغور دیکھا۔ یہ میں لائی تھی آپ کے لیے۔ شادی سے پہلے آپ کو شاعری اور کتابوں کا شوق ہوا کرتا تھا نا، اسی لیے۔ وہ چاروک پلٹ کر اس نے کتاب نبیل کے ہاتھ میں دے دی۔ سر ہلا کر نبیل نے کتاب واپس رکھ دی۔ چائے بنا دوں آپ کے لیے؟ ہاں پلیز، اور آتے ہی ایک گلاس پانی بھی لا دینا۔ وہ چلی گئی تو وہ بیڈ پر بیٹھ کر سوچنے لگا۔ اگلے چند دن اس کی زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ گھر میں جو عارضی سکون تھا اسے یہ اندازہ لگانے میں دقت نہیں ہوئی کہ وہ حوریہ کی وجہ سے تھا۔ ایک بار پھر وہی چخ پخ، وہی گرد آلود ویران سا گھر، وہی بے ترتیبی اور وہی بے سکونی تھی۔ دوسرا، وہ شمائل سے نکاح کی وجہ سے بھی الجھا ہوا تھا۔ یہ وہ بار تھا جو سوتے میں کبھی اس کے اعصاب پر سوار رہتا تھا۔ آج کافی دنوں بعد شہریار آیا۔ میں آفس کے کام سے اسلام آباد جا رہا ہوں، کوئی پتہ ہی نہیں کب واپسی ہو۔ سوچا ملتا جاؤں۔ اچھا کیا آ گئے، میں خود رابطہ کرنے والا تھا۔ پیون کو انٹرکام پر چائے کا کہہ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں سوچ رہا ہوں شمائل والا معاملہ اب نپٹ جانا چاہیے، بلا وجہ کی ٹینشن بنی ہے میرے لیے۔ ہاں یاد آیا، تھوڑے دن پہلے میرا رابطہ ہوا تھا۔ وہ بھی یہی چاہ رہی تھی کہ اب بلا وجہ طول دینے کے بجائے اس قصے کو ختم کیا جائے۔ تو پھر اس سے بات کرو، بتاؤ کیا کہتی ہے۔ نہیں، ایسا کرو تم اس کا فون نمبر لے لو اور خود بات کر لینا۔ مجھے پتہ نہیں اتنا وقت ملے یا نہ ملے۔ تم دونوں معاملات طے کر کے مجھے بتا دینا۔ کاغذی کارروائی بعد میں ہوتی رہے گی۔ نہیں یار، کاغذی کارروائی بھی ساتھ ہی نمٹ جائے تو میں ریلیکس ہو جاؤں گا، نبیل نے چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے کہا۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، میں تو تمہاری سہولت کے لیے ہی کہہ رہا تھا۔ چائے پی کر شمائل کا نمبر لکھوا کر وہ چلا گیا تو نبیل نے اسی وقت وہ نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کال ریسیو ہو گئی۔ السلام علیکم۔ ایک مہذب اور شائستہ آواز ایئر پیس سے ابھری تو اس کا دل بے قابو ہو گیا۔ اس نے فوراً کال کاٹ دی۔ اس کی دھڑکن بلا وجہ تیز ہو رہی تھی۔ فون کے دوسری طرف موجود لڑکی اس کے لیے اجنبی صحیح لیکن شرعی لحاظ سے محرم تھی۔ پہلی بار اس رشتے کے لطیف احساس نے اس کا دل چھوا تھا۔ خود پر قابو پا کر اس نے فون ملایا۔ السلام علیکم۔ پھر وہی انداز اور الفاظ۔ وعلیکم السلام، نبیل بات کر رہا ہوں۔ سلام کا جواب دے کر وہ کچھ وقفے سے اس نے تعارف کروایا۔ جی کہیے۔ وہ لاجواب ہوا۔ شہریار نے اسے بتایا نہیں ہوگا۔ شہریار نے نمبر دیا تھا آپ کا، آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں۔ کب تک آپ کے گھر آؤں؟ اس نے قدرے اختصار سے بات مکمل کی۔ ایک گہری سانس کی آواز فون سے ابھری۔ اس کے دل کی عجیب حالت ہو رہی تھی۔ جب آپ آسانی سے آ سکیں، دن بتا دیں، میں آپ کو وقت بتا دوں گی اور ایڈریس بھی دے دوں گی۔ اس کی آواز میں کچھ تو تھا جو نبیل بے چین ہو رہا تھا۔ رائٹ، ویسے اگر آپ کچھ دن ویٹ کر لیں تو مجھے آسانی ہوگی۔ بس مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے تو میک مائی مائنڈ۔ جانے کیسے اس کے ہونٹ سے نکلا، ورنہ وہ تو جلد از جلد اس ٹینشن سے چھٹکارا چاہتا تھا۔
دین ٹیک یور ٹائم، مجھے بتا دیے گا، نمبر تو اب آپ کے پاس ہے ہی. شیور. ویسے اگر آپ برا نہ مانیں تو میں اس کاغذی رشتے کی زندگی تک بس آپ سے اس رابطے میں رہ سکتا ہوں. کیوں؟ اس کی آواز سے ظاہر تھا وہ بہت حیران ہوئی. نہیں، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو رہنے دیں. نہیں، پرابلم تو کوئی نہیں، بس ذرا ان ایکسپیکٹڈ بات تھی تو حیران ہو گئی تھی. چلے میں فری ہو کر بات کرتا ہوں، کچھ ڈیٹیلز چاہیے مجھے. میں ٹھیک ہے، پھر بات ہوگی انشاءاللہ. ویسے اگر آپ کو شکریہ کہنا چاہتی تھی، آپ نے میری ہیلپ کے لیے اتنا بڑا سٹیپ لیا. وہ مشکور تھی. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اصل میں خود سوتیلے رشتوں کو جھیل چکا ہوں اور جھیل رہا ہوں، بس اس لیے آپ کا احساس دل میں جاگا تھا. میں تو مرد ہوں، اوپنلی پروٹیسٹ کر سکتا ہوں. آپ کی پوزیشن کا اندازہ کر کے یہ سٹیپ لیا تھا میں نے. بہرحال یہ بھی بہت بڑی بات ہے. خیر، اللہ حافظ. اللہ حافظ. فون بند کر کے اس نے گہری سانس اندر کھینچی. اس گفتگو نے اس کو تر و تازہ کر دیا تھا. وہ گفتگو کو طول دینا چاہتا تھا، پھر جانے کیوں خود ہی مختصر کر دیا. شہریار سے جب اس کی دوستی ہوئی تھی تب سے وہ شمائل کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتا کر اس کا گرویدہ کر چکا تھا. شمائل کے والد کی وفات کے بعد اس کی والدہ نے دوسری شادی کر لی تھی. شمائل کی خودداری نے ان سے کبھی اپنی ذات پر خرچ کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، سو اس نے پہلے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا، پھر مقامی اکیڈمی میں پڑھانا شروع کر دیا. مضبوط کردار کی حامل شمائل ذہین بھی بہت تھی. ہر کلاس میں اس کا رزلٹ شاندار رہا تھا. شہریار بتاتا رہتا تھا اسے شمائل کی کامیابیوں کے بارے میں. نبیل میں اور اس میں کافی کچھ مشترک تھا، حتیٰ کہ کسی حد تک ان کے حالات بھی مماثلت رکھتے تھے. اگر پاپا کی ضد نے اس ہدف کو نہ بھاتا تو شمائل یا شمائل جیسی کوئی لڑکی اس کے گھر میں ہوتی. وہ ایسی لڑکی کو ہی آئیڈیلائز کر سکتا تھا، باوقار، ذہین، ادبی اور کامیاب. قسمت نے اگر ان کا میل کروایا بھی تو عارضی. وہ اس رشتے کو مستقل نہیں رکھ سکتا تھا، دوسری عورت کا عذاب و دعا پر مسلط نہیں کر سکتا تھا. جو بھی تھا، شمائل سے بات کر کے اسے بہت اچھا لگا تھا. کین آئی کال یو؟ موبائل اسکرین پر میسیج نمودار ہوا. اس نے پڑھ کر جواباً لکھا. اس کے ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی. فوراً ہی نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگایا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. معافی چاہتی ہوں بے وقت تنگ کیا، لیکن بس ضروری کام تھا اس لیے تکلیف دی. چلیں، آپ نے کسی قابل تو سمجھا. کہیں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ جانے بغیر کہ اس کی خوش دلی شمائل کو الجھن میں مبتلا کر گئی. شہریار سے رابطہ ہے آپ کا؟ میرا مطلب ہے موبائل کے علاوہ کوئی رابطہ نمبر؟ نہیں، موبائل پر ہی ہے. کیوں، کیا ہوا؟ خیریت؟ یہ بس ضروری کام تھا اس سے. تو آپ مجھے بتا دیں، شاید میں کسی کام آ جاؤں. نہیں، شکریہ، اللہ حافظ. شمائل کو اس کے لہجے کی خوشگواریت، بے تکلفانہ رویہ بہت کھل رہا تھا. شہریار نے کہا تھا کہ وہ تو بہت محتاط قسم کا بندہ ہے، کہیں وہ ہمارے پیپر ایڈیشن کے بنیاد پر ڈیمانڈنگ تو نہیں ہو رہا. یہ سوچ ہی کر اسے دہلا دینے کے لیے کافی تھی. تبھی وہ دوبارہ فون بج اٹھا. اس نے دیکھا نبیل کالنگ کے الفاظ جل بوجھ رہے تھے. جی کہیں، کیا بات ہے؟ اس کا لہجہ خود بخود اکھڑ ہو گیا. نبیل نے بھی محسوس کر لیا، اس لیے محتاط انداز میں بات شروع کی. بات تو کچھ نہیں، صرف آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کام کیا ہے، میں ہیلپ کر سکتا ہوں. دوسری طرف بالکل خاموشی تھی. میں نہ تو ٹین ایج ہوں، نہ ہی میرا ارادہ آپ سے فلرٹ کرنے کا ہے. میں خود ایسے حالات فیس کر چکا ہوں جب میرے پاس خدائے واحد کے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا. لیکن میں مرد ہوں، معاشرے میں اپنا مقام پانے کے لیے جدوجہد کر سکتا ہوں. آپ کے لیے یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ مشکل ہوگا. اور ایک بات، آپ کا کام آنا میرا اخلاقی ہی نہیں، شرعی فرض بھی ہے. چاہے ہمارا رشتہ کاغذی صحیح پھر بھی ہے. اس نے ہے پر زور دیا. میں آپ سے ریٹرن میں کچھ مانگوں گا نہیں، وہ جائز حق بھی نہیں جو آپ خود ان پیپرز پر سائن کر کے قبول کر چکی ہیں. باقی میں آپ کی سوچ پر چھوڑتا ہوں. کیا آپ میرے بارے میں کیا سوچتی ہیں؟ مجھ پر نہ صحیح شہریار پر تو اعتماد ہے نا، تبھی تو اتنے بڑے فیصلے کے لیے آپ نے اس سے مدد چاہی. تو اس پر ہی اعتبار رکھیں کہ اس نے آپ کو غلط شخص کو نہیں سونپا. اس کی وضاحت پر شمائل جی بھر کر شرمندہ ہوئی. میرے گریز، میری احتیاط کو پتہ نہیں آپ نے کیا سمجھ لیا. جن حالات سے میں گزر رہی ہوں، محتاط رہنا میرے حق میں اس سے بہتر ہے کہ بے احتیاطی سے خود پر کوئی داغ لگوا لوں. مجھے دنیا کا ڈر نہیں، کیونکہ کل جب آپ ایک شخص میرے شوہر ہونے کا دعویٰ کرے گا تو مجھ پر بہت سی انگلیاں بھی اٹھیں گی اور میرے کردار پر بھی کیچڑ اچھالا جائے گا. میں صرف اپنے ضمیر کی عدالت میں سرخرو رہنا چاہتی ہوں. میں نہیں چاہتی کہ ایک شوہر، ایک باپ سے میرا تعلق اس طرح کا ہو کہ جائز اور شرعی ہوتے ہوئے بھی میں ایک بیوی اور بچے کی مجرم بن جاؤں. نبیل چپ ہو گیا. ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ.
اس کے کردار کا معترف ہوا تھا۔ اب آپ بتا دیں کام کیا تھا؟ شہریار کے پاس میرے ڈاکومنٹس اسکین کیے ہوئے ہیں۔ میں نے اخبار میں ویکینسی دیکھی ہے، کل اپلائی کے لیے لاسٹ ڈیٹ ہے، نہ کمپیوٹر ہے نہ نیٹ۔ میں نے سوچا شہریار سے کہہ دیتی ہوں، لیکن اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ اوہ یہ تو واقعی برا ہوا۔ میں کچھ کر سکتا ہوں تو بتائیں، مجھے اپنے ڈاکومنٹس دے دیں اس وقت۔ شمائل نے اس کی بات کاٹی۔ باہر آسمان پر اوائل تاریخوں کا چاند چمک رہا تھا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں۔ وہ اس کی بات پہ سمجھ گئی، یہ لوگ بہت اچھے ہیں، اتنے ہی اچھے جتنے میرے یا آپ کے والدین ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں، اپنے خونی رشتوں کے ساتھ بہت اچھے، خود اپنے لیے بھی اچھے، بحیثیت انسان سب اچھے ہیں، بس مجھ سے میری مطابقت نہیں ان کی۔ مطابقت کیسی مطابقت؟ جب دو لوگ جدا ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ کسی اور کے ساتھ بس جاتے ہیں، کیونکہ آپس میں مطابقت نہیں تھی، لیکن کہیں اور مطابقت پا لینے کے بعد اپنی تمام برائیاں اچھائیوں سمیت چاہے جاتے ہیں، سراہے جاتے ہیں، کسی طرح مطمئن کرتے اور ہوتے ہیں۔ بس اسی طرح اگر ان کی مجھ سے مطابقت نہیں تو میں ان پر برے ہونے کا لیبل تو نہیں لگا سکتی نا۔ وہ بے حد متاثر ہوا تھا، کیسے وہ ان لوگوں کو اچھا قرار دے رہی تھی جن کی وجہ سے وہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہوئی تھی۔ بات سے بات نکلی تو بہت دور تک گئی۔ اس ٹھنڈی رات نے چاند کی مدھم روشنی میں انہیں دیکھا۔ نبیل چھت پر ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا، کبھی زیر لب مسکراتا، کبھی قہقہہ لگا کر ہنس پڑتا۔ شمائل کبھی بے خودی میں بال کھول کر انگلیاں چلانے لگتی تو کبھی جھینپ کر بال باندھ دیتی۔ کوئی موضوع نہیں تھا، کوئی عنوان نہیں تھا، پھر بھی ساری رات باتیں ختم نہیں ہوئیں۔ صرف اسی رات پر بس نہیں ہوئی، آنے والی کتنی راتیں ایسی ہی تھیں، بے شمار باتیں، صبح سے رات تک، زندگی سے موت تک، نواز شریف کی سیاست سے عمران خان کے دھرنے تک، ہارون رشید کے تبصرے سے حسن نثار کے کالم تک، مسلسل حسین تارڑ کے سفر نامے سے ہاشم ندیم کے ناولز تک، جسٹس باربر سے میڈونا کے گانوں تک، ہر بات پر بات کی تھی انہوں نے۔ نہیں بات کی تھی تو وہ تھی محبت، پروین شاکر کی خوشبو کی طرح محبت ان کے دلوں پر نازل ہو چکی تھی۔ دونوں بے خبر، خوش اور بہت خوش تھے۔ نبیل نے اب صدف اور اس کی حرکتوں پر چڑھنا چھوڑ دیا تھا، شمائل نے بھی اپنے حالات کو سوچنا چھوڑا ہوا تھا۔ اس کے سوختہ من پر محبت ایک ٹھنڈی میٹھی فوار کی طرح برس رہی تھی۔ 17-18 سال کی عمر میں جو خواہش من میں کلیوں کی مانی چرکتی ہے، وہ اب 23 سال گزرنے کے بعد دل آنگن مہکا رہی تھی۔ اب آئینے میں اپنا عکس بھی اچھا لگنے لگا تھا۔ حالات کی کرختی بھی اب دکھتی نہیں تھی۔ ایک محبت نے سب کچھ بھلا دیا تھا، ساری محرومیاں، ناانصافیاں، ڈگریوں پر A+ کے نشان سے زیادہ خوشی اسے اس محبت نے دی تھی، جس کے اظہار، اعتراف اور اقرار سے دونوں گریزاں تھے، لیکن کب تک؟ نبیل کو ایک دوست نے یہ شعر میسج کیا تھا، اس نے شمائل کو فارورڈ کر دیا۔ جو کچھ میں کہہ نہیں سکتا اسے میں فرض کرتا ہوں، چلو میں فرض کرتا ہوں مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر کچھ دیر بعد جواب کا انتظار کرکے اسے کال کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میسج پڑھا میرا؟ اس نے چھوٹتے ہی کہا۔ جی پڑھا۔ پھر اب کیا؟ پتہ نہیں وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا، کیا سننا چاہ رہا تھا۔ میں یہ فرض نہیں کر سکتا۔ جانتی ہو کیوں؟ آپ خود بتا دیں۔ کیونکہ حقیقت کو فرض نہیں کیا جا سکتا شمائل۔ اس کا لہجہ خوابناک ہوا تھا۔ جی؟ جذبوں سے بوجھل آواز۔ نبیل بے خود ہوا جا رہا تھا۔ بہت پیار کرتا ہوں تم سے، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، میری قسمت تو بن گئی ہو، مجھے کبھی تنہا مت کرنا، میرا اندر مر چکا تھا، تم نے جلا بخشی ہے، اب تم ہی مجھے مت مار دینا۔ میں محبت کے نام سے، محبت لفظ کی چاشنی سے نہ آشنا تھا، لیکن تم نے مجھے نہ صرف محبت سے روشناس کروایا بلکہ شمائل۔ بات ادھوری چھوڑ کر اس نے شمائل کو پکارا۔ میری ہو جاؤ پلیز، بس میری۔ وہ جیسے قدموں میں گرنے کو تھا۔ شمائل کے کانوں کی لویں تپ اٹھی تھیں، دل چاہ رہا تھا ایک لمحہ تاخیر کے بغیر وہ اپنا وجود اور اس سائل کی جھولی میں ڈال دے جس کی وہ خود سنوالی تھی۔ اتنا شدید محبت اس نے نہ مانگی نہ چاہی تھی، شاید اس نے خود ہی فرض کر لیا تھا کہ محبت اس کے لیے ہے ہی نہیں، اقرار ہونے کو تھا۔ ایک سوچ کے زہریلے ناگ نے اس کی نئی نویلی محبت کو ڈس لیا تھا۔ میں وہ بدبخت ہوں جسے صحرا جیسی زندگی میں نخلستان میسر تو آیا، لیکن میں تاعمر ٹھہر نہیں سکتی، کیونکہ قافلہ حیات کا المیہ ہے، یہ کبھی بھی من چاہی جگہ نہیں ٹھہرتا۔ میں آپ کی محبت قبول نہیں کر سکتی، میں غاصب نہیں کہلوانا چاہتی۔ تم غاصب نہیں ہو شمائل، تم ملکہ ہو میرے دل کی۔ میں تمہیں ایسی جگہ چھپا کر رکھوں گا جہاں گرد آلود ہوا بھی تمہیں چھو کر میلا نہیں کر سکے گی۔ وہ بے تابی سے بات کاٹ کر بولا۔ آپ نہیں جانتے دوسری عورت کی اولاد کتنا تکلیف دہ تعارف ہے۔ میں یہ تعارف اپنی آنے والی نسل کو تحفہ دے کر روایت نہیں ڈالنا چاہتی۔ میں نے اس تعارف کو اپنی جان پر کئی سال جھیلا ہے،
میری ماں کمزور عورت نہیں تھی، وہ مجھے تنہا سنبھال سکتی تھی، لیکن بھلا ہوا انکل کا میری ماں کے کلاس فیلو اور میری ماں کے محبت میں مبتلا رہ چکے تھے۔ میری ماں کی عدت کے بعد انہوں نے دہلیز ہی پکڑ لی تھی۔ میرے ماموں خالائیں سب امی کو سمجھا سمجھا کر تھک گئے۔ تب انکل کی مرحوم بیوی ہمارے گھر آئیں۔ مجھے آج بھی ان کے الفاظ یاد ہیں۔ انہوں نے امی سے کہا، میں نے بڑوں کے فیصلوں کے آگے سر جھکا کر اپنی آدھی زندگی بے رنگ گزاری ہے، اور آنے والی آدھی زندگی میں بھی کوئی رنگ نظر نہیں آ رہے، لیکن میں چاہتی ہوں میرے ہم سفر کی زندگی میں اس کی مرضی کے گلاب کھلیں، تاکہ جب سود و ضیاع کا حساب کرنے بیٹھیں تو میرے حصے میں یہ پچھتاوا کم ہو جائے کہ میں نے انہیں خوشی نہیں دی۔ وہ بلا شبہ عظیم عورت تھیں، جو اپنا شوہر بانٹ کر نہیں گئی تھیں، بلکہ بخوشی پورے کا پورا امی کو سونپ گئی تھیں۔ امی کی شادی کے بعد ان کی پہلی بیوی نے بڑے چاؤ سے ہمیں گھر بلایا، اور پھر ان کی اولاد نے جو عزت دی مرتے دم تک نہیں بھول سکتی۔ ایسی ذلت سے تو میری موت بہتر تھی۔ میں 8 یا 9 سال کی عمر میں سب محسوس کر رہی تھی، تو میری ماں نے کیا کچھ نہ سہا ہوگا۔ پھر میں نے اپنی ماں کو مطمئن دیکھا تو لیکن خوش نہیں دیکھا۔ میں اپنی ماں جتنی بہادر نہیں ہوں۔ وہ بلک بلک کر رو دی۔ آج پہلی بار اس نے اپنا ماضی کھولا تھا۔ نبیل کا وجود شل ہو رہا تھا۔ او خدا، یہ خواب ہو، بھیانک خواب۔ آنکھ کھلے تو سب ٹھیک ہو۔ بھیانک حقیقت سے سامنا ہونے پر ہر شخص کی طرح وہ بھی عجیب خواہش کر رہا تھا، حوریہ۔ بڑے خوف زدہ ہو کر اس کے منہ سے سرسراہٹ کی طرح یہ نام نکلا، اور جواباً جی سن کر اس کے تمام بدترین خدشات درست ثابت ہو گئے۔ لیکن پھر بھی وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ سوچ رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ غلط فہمی میں تو وہ آج تک گرفتار تھا۔ اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، جتنی جلدی ہو سکے نیکی مکمل کر کے مجھے آزاد کر دیں، نیکی کا اجر اللہ دے گا۔ میں کچھ نہیں دے سکتی، پلیز۔ منزلیں جدا ہیں تو بہتر ہے جلد از جلد راستے بھی الگ کر لیے جائیں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ وہ اسی طرح فون کان سے لگائے غائب دماغی میں بیٹھا رہا۔ جانے کتنی دیر یوں ہی گزر گئی۔ انٹرکام پر کروائی جانے والی میٹنگ کی یاد دہانی پر وہ ہوش میں آیا۔ جیسے تیسے میٹنگ نمٹا کر وہ وقت سے پہلے گھر کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ شہری نے اسے نکاح نامہ دیا تھا، جو اس نے فائلز میں چھپا کر گھر میں رکھا ہوا تھا۔ وہ جا کر نکاح نامہ دیکھنا چاہتا تھا۔ جانے کیوں اس کا دل ماننے سے انکاری تھا کہ شمائل ہی حوریہ ہے۔ دونوں بالکل مختلف طرح سے اس کے ذہن میں امیج بنائے ہوئے تھیں۔ اب کیسے وہ ان دو تصویروں کو ایک تصویر کا الگ رخ مان لیتا؟ گھر پہنچا تو پاپا کی گاڑی باہر کھڑی تھی، اور سعید بھائی والے پورشن کا گیٹ بھی کھلا ہوا تھا۔ اس نے بھی اپنی گاڑی وہیں پارک کی اور اندر چلا گیا۔ السلام علیکم۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس نے بلند آواز سے سلام کیا۔ تیمور بھاگ کر اس کی گود میں چڑھ گیا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو۔ مومنہ بھابی نے اس کے لیے جگہ خالی کی۔ نہیں بھابی، بس جا رہا ہوں۔ پاپا کی گاڑی دیکھی تو ادھر آ گیا۔ پاپا، آج آپ جلدی آ گئے، خیریت؟ ہاں بس ایک ضروری کام تھا، اور تم بھی جلدی آ گئے، طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ جانتے تھے نبیل بلا وجہ کام کو اگنور نہیں کرتا۔ جی پاپا، بس سر میں درد ہے، تھوڑا ریسٹ کروں گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تیمور کو مومنہ بھابی کو پکڑا کر اندرونی گیٹ سے اپنے پورشن میں چلا گیا۔ مجھے تو پریشان لگ رہا ہے کچھ، ورنہ معمولی سر درد پر تو یہ کام چھوڑ کر نہیں آتا۔ جی پاپا کی رائے پر مومنہ بھابی نے بھی ایک لفظی جواب پر اکتفا کیا۔ یوں کرو، تم جا کر پوچھو، میری عمر کا لحاظ کر کے شاید پریشانی چھپا گیا ہے۔ پاپا نے مسکرا کر کہا، جی بس کچن میں چولہا بند کر دوں تو پھر پوچھ کر آتی ہوں۔ نبیل نے کمرے کا دروازہ کھولا تو صدف کمرے میں موجود نہیں تھی، البتہ دعا بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ جوتے اتارنے کے لیے وہ بیڈ پر بیٹھا تو اس کی ہتھیلی تلے موبائل آ گیا۔ اس نے دیکھا یہ وہی موبائل تھا جس پر چند دن پہلے ہنگامہ ہو چکا تھا، پر یہ موبائل تھا کس کا؟ حوریہ کا؟ اور اگر حوریہ ہی شمائل تھی تو وہ قسم کھا کے کہہ سکتا تھا کہ موبائل اس کا نہیں۔ اس نے موبائل چیک کرنا شروع کر دیا۔ کال ہسٹری میں ایک دو ہی نمبر تھے۔ میسیجز کھولے تو غصے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنی بیہودہ زبان، واہیات پیغامات، چھچورا انداز، بھیجی ہوئی تصویروں پر کھلے تبصرے تھے۔ اس نے سینڈ باکس کھولا، میسیجز چھوڑ کر بھیجی جانے والی تصویریں کھولیں۔ غیرت کے مارے اس کا جی چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ موبائل کے پیچھے سے صدف کا چہرہ ابھرا۔ جلدی آ گئے آج آپ؟ اس کے ہاتھ میں موبائل پر توجہ کیے بغیر اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا، میرے پاپا نے دوسری شادی کی تھی، یہ حق انہیں شریعت نے دیا تھا۔ غیر متعلقہ بات پر اس کی نظریں نبیل کی جانب اٹھیں اور پھر وہ پلکیں جھپکانا ہی بھول گئی۔ آج تک میں ان کا یہ جائز رشتہ نہیں قبول کر پایا۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہارے ناجائز تعلقات کے باوجود تمہیں اپنے گھر میں جگہ دوں گا؟ صدف بی بی
میں نبیل جاوید بقائم ہوش و حواس تمہیں اپنی زندگی سے بے دخل کرتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ ایک دم حرکت میں آئی تھی، وہ دوڑ کر اس نے نبیل کے منہ پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن اس نے پوری قوت سے اسے پرے دھکیل دیا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، وہ ہذیانی انداز میں چلا رہا تھا۔ صدف منہ پر ہاتھ رکھ کر بے ساختہ ابھرنے والی چیخیں دبا رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر کھڑی مومنہ بھابی سن ہو کر رہ گئیں۔ تبھی نبیل کی نظر ان پر پڑی۔ بھابی اسے میری نظروں کے سامنے سے دور کر دیں، اسے کہیں یہاں سے دفع ہو جائے۔ بے حیا عورت، بغیر دوپٹے کے گندی تصویریں بنا کر غیر مردوں سے اپنی نسوانیت کی داد وصول کرتی ہے۔ فاحشہ، بھابی اسے لے جائیں، میں اسے قتل کر دوں گا۔ کہنے، سننے، پوچھنے بتانے کا بہت وقت پڑا تھا، نہیں واپس آ سکتے تھے وہ الفاظ جو وہ ادا کر چکا تھا۔ بھابی نے بیڈ سے لٹکتا دوپٹہ اٹھا کر صدف کے سر پہ ڈالا اور سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے اسے باہر کی طرف لے گئیں۔ اندر کی طرف مڑا تو نظر سوئی ہوئی دعا پر پڑ گئی۔ اس کا دل رو دیا تھا تو آنکھ کیوں نہ بہتی؟ اسے اپنے رد عمل پر ملال نہیں تھا، وہ کردار کے علاوہ ہر چیز پر سمجھوتا کر سکتا تھا اور کر بھی رہا تھا۔ دعا کی آنے والی زندگی کبھی نارمل نہیں ہوگی، اس سوچ نے اس کا جگر چھلنی کر دیا تھا۔ شام تک صدف کے گھر والے آ کر اسے لے گئے تھے۔ خاندان کے چند بڑوں نے اسے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کا کہا تھا، لیکن اس نے دو ٹوک جواب دیا۔ اگر غصہ نہ بھی ہوتا، کیوں نہ ہوتا؟ یہ ایسا کام تھا کہ کسی بھی غیرت مند کو غصہ آ سکتا تھا، اسے بھی آیا۔ ہاں، اسے سوچنے کے لیے 100 سال بھی دیے جاتے تو بھی وہ یہی کرتا، اور یہی اس نے کہہ بھی دیا تھا۔ مذہب میں بھی کوئی گنجائش نکلتی تو بھی اس کے دل میں ذرا سی بھی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے کبھی صدف کے پھوہڑ پن کے قصے زبان پر نہیں آنے دیے، اس کی کوتاہیاں نظر انداز کرتا رہا، لیکن کردار پر وہ سمجھوتا کر ہی نہیں سکتا تھا، وہ کرنا چاہتا بھی نہیں تھا۔ صدف کے ساتھ اس کا سارا سامان جو وہ جہیز میں لائی تھی وہ بھی چلا گیا۔ کمرہ بڑا اجڑا ویران لگ رہا تھا۔ دعا کو اس نے جانے نہیں دیا تھا۔ وہ اس وقت مومنہ بھابی کے پاس تھی، خالی ذہن۔ وہ اس وقت لائبریری میں ہاتھوں کے پیالے میں سر گھسائے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، ایک تسلسل کے ساتھ رونما ہونے والے واقعات کو سوچتے ہوئے اسے پھر سے حوریہ یاد آ گئی تھی۔ کتنا کیچڑ اچھالا تھا اس نے اس کے کردار پر، اسے کتنی اذیت اور جسمانی اذیت پہنچائی تھی، بنا کسی ٹھوس ثبوت اس پر الزام لگایا، سب کی نظروں میں گرا دیا اسے۔ لیکن جسے قدرت نہ چاہے اس کو کون رسوا کر سکتا تھا کہ وہ اسی لڑکی کے قدموں پر جھک گیا تھا جس کو وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ حوریہ شمائل، سوچتے سوچتے اسے اپنا تعلق یاد آ گیا۔ اٹھ کر اس نے مطلوبہ فائل کھولی اور اپنا نکاح نامہ نکالا۔ حور شمائل، زیر لب اس نے نام لیا۔ اپنے پاپا کو بہت شوق تھا بیٹی کا، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ نبیل کے بجائے اگر لڑکی ہوتی تو اس کا نام حوریہ رکھتے، اور پھر جب ان کی کلاس فیلو سے ان کی شادی ہوئی تو نبیل کو بتایا تھا کہ اللہ نے میری بیٹی کی کمی کو پورا کر دیا، وہ ان کے لیے حوریہ بہن لے کر آئے ہیں۔ لیکن جب پاپا اپنی نئی بیوی کو گھر لے کر آئے تو اس نے دیکھا عمر میں اس سے کافی چھوٹی اس عورت کے ساتھ لڑکی تھی جو اس کے پاپا کی دوسری بیوی کے ساتھ تھی۔ چہرے پر نرم مسکراہٹ جیسے اس کے چہرے پر چپکی ہوئی تھی، شفاف جلد اور ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں ملبوس وہ عورت اسے زہر لگی تھی۔ اس نے ایک نظر دیکھ کر ہی منہ پھیر لیا تھا۔ پاپا نے بڑے پیار سے اسے پاس بلایا تھا۔ نبیل، آؤ بیٹا ملو، حور سے اپنی نئی ماما کو سلام کرو۔ تب اس نے جی بھر کر بدتمیزی کی۔ سڑک پر چلتی کسی عورت کو آپ اپنی بیوی تو بنا سکتے ہیں لیکن میری ماں نہیں۔ نخوت سے کہہ کر اس نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اس عورت کے چہرے پر وہی مہربان مسکراہٹ تھی، شاید وہ بچہ سمجھ کر نظر انداز کر رہی تھی، یا شاید وہ ان سب کے لیے تیار تھی، جبکہ اس بچی کے چہرے پر تاریکی پھیلتے دیکھ کر ان کے دل کے کسی کونے میں سکون نازل ہوا تھا۔ مائی فٹ کہہ کر وہ پیچھے پیر پٹکتے ہوئے ان کے قریب سے گزر گیا تھا۔ یہ اس کی حور شمائل سے پہلی ملاقات تھی جو آخری ٹھہری۔ اس کے بعد سے اس نے کبھی ان دونوں کو نہیں دیکھا تھا، البتہ اپنی ماں کو چھپ چھپ کر روتا ضرور دیکھا تھا۔ اس کی نفرت ان دونوں سے مزید بڑھ گئی تھی۔ اس عورت نے اس کی ماں سے اس کا شوہر چھین لیا تھا، وہ صرف یہی سمجھ پاتا تھا، تو اسے اب پتہ چلا کہ اس کی ماں نے خود اپنی خوشیاں پورے حق کے ساتھ اس عورت کو دان کی تھیں۔ اسے خبر نہیں تھی کہ کیسے زندگی اتنی تیزی سے گزر گئی، اسے خود پتہ نہیں چلا۔ کچھ عرصے پہلے اپنی ماں کھو دی تھی تو اب حور شمائل بے آسرا ہو کر اس کے گھر آ پڑی تھی۔ ماں کو کھو دینے کا دکھ وہ سمجھ سکتا تھا تو پھر حور شمائل کا دکھ کیوں نہیں سمجھ سکا؟ وہ تن تنہا سارے مصائب سے لڑ رہی تھی، اس کے ساتھ تو پھر اپنے تھے۔ وہ سمجھتا تھا کہ شمائل اور اس کی کہانی میں مطابقت ہے، وہ 19-20 کا فرق، صرف جنسی فرق کی وجہ سے وہ اس کا دکھ سمجھ رہا تھا۔ تو حوریہ کا دکھ کیوں نہیں سمجھا؟ مٹی سے بنی
ہوئی کس مٹی سے بنی ہو شمائل، اس نے آزردگی سے سوچا۔ وہ جتنا سوچتا اتنا شرمندہ ہوتا اور اس کے دل میں شمائل کی محبت بڑھتی جاتی۔ وہ حور شمائل جس کو اس نے کبھی نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا، اس کے ذہن کے پردے میں حور شمائل کے نام کا سایہ بھی نہیں لہرایا تھا، نہ اس کی رنگت آنکھوں میں تھی، نہ اس کی آنکھیں دل میں جھانکتی تھیں۔ سب پریشانیاں ذہن سے نکل گئی تھیں۔ تھا تو صرف ایک خیال، وہ کیسی دکھتی ہے۔ وہ اس کی محبت تھی، اس کی بیوی تھی، اسے حق تھا کہ وہ اسے سوچے، بلکہ صرف اسے ہی حق تھا کہ وہ اسے سوچے، جس کی یاد اتنی فرحت بخش تھی، اس کی محبت، اس کا ساتھ کیسا سہانا ہوگا۔ میز پر دھرا موبائل اٹھا کر اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس کا نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم۔ ایئر پیس سے مخصوص آواز ابھری، اس کے ساتھ ہی پیچھے کسی بچے کی کلکاریاں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ نبیل ان گنت آوازوں میں دعا کی آواز شناخت کر سکتا تھا۔ ایک گہری سانس اس کے ہونٹوں سے خارج ہوئی۔ دعا وہ چڑچڑی بچی تھی جو کسی اور کے پاس تو کیا کھیلتی، اکثر ماں کی گود میں بھی بصورتی پائی جاتی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ میں الحمدللہ ٹھیک، خیر سے فون کیا؟ اس کی آواز میں حیرت سی تھی، شاید آخری بار جب بات ہوئی تھی اس کے بعد سے اس طرح بے وجہ متوقع نہیں تھی۔ جی خیر ہی ہے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کب تک آپ کے گھر آؤں ہمارا ریلیشن ڈکلیئر کرنے۔ جانے کیسے اس کے ہونٹوں سے پھسلا۔ اس نے شمائل کو تم کہنا شروع کر دیا تھا، لیکن اب ایک بے تکلف سا تھا جو شمائل نے ہی قائم کیا تھا، تو وہ پھر سے آپ پر آ گیا تھا۔ مجھے تھوڑا وقت چاہیے، جلدی آپ کو بتا دوں گی۔ پہلے آپ کو جلدی تھی، اب مجھے جلدی ہے۔ ویسے آپ کو وقت کیوں چاہیے؟ اب وہ اس کا رد عمل جاننا چاہ رہا تھا۔ میرے محسن اس وقت تھوڑی مشکل میں ہیں، انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں تو میں آپ سے رابطہ کرتی ہوں، اللہ حافظ۔ کچھ سنے بغیر وہ فون بند کر چکی تھی۔ کاش شمائل تم اس افتاد پر خوشی کا اظہار کیا ہوتا، میرے سامنے اظہار ہی کیا ہوتا۔ کیوں تم مجھ سے پردہ رکھتی ہو؟ کیوں؟ اب یہ مت کہنا میں انجان ہوں یا غیر، مجھ جیسا مضبوط تعلق کسی سے نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔ وہ تصور میں شمائل کو مخاطب کر کے پوچھ رہا تھا، بتا رہا تھا۔ آنے والے دن عجیب سے تھے، نہ سکون تھا، نہ بے سکونی تھی، نہ آباد تھا، نہ دل برباد تھا۔ گھر کی طرح۔ پاپا نے اگرچہ کمرے کو ری سیٹ کروا دیا تھا، ساتھ ہی پورے پورشن کو نئے سرے سے مزین کیا تھا۔ سب کچھ تھا، پھر بھی ایک اداسی تھی جو گرد کی طرح ہر شے پہ جمی ہوئی تھی۔ شام کو جب وہ آفس سے آتا لگتا کسی ویرانے میں آ گیا ہے۔ دعا مومنہ بھابی کے پاس ہوتی تھی اور وہ جانتا تھا مومنہ بھابی کا صرف نام تھا۔ وہ حوریہ کے پاس ہوتی تھی۔ وہ حیران بھی ہوتا تھا کہ دعا کیسے حوریہ سے اتنی جلدی مانوس ہو گئی تھی۔ اس کی صحت بھی پہلے کی نسبت بہتر ہو گئی تھی۔ وہ سعید بھائی کے پورشن میں کئی بار گیا لیکن حوریہ نظر نہیں آئی۔ وجہ اس کے معمولات تھے جسے سب آگاہ تھے۔ حوریہ سے چڑ بھی سبھی جانتے تھے، سو اس کے آنے کے وقت یقیناً وہ اپنی پناہ گاہ میں چلی جاتی ہوگی۔ آج بھی وہ ادھر ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا، گھر کے ہی لوگ تھے۔ وہ دعا پاس ہی کھیل رہی تھی۔ اچانک اس کے ننھے قدم ڈگمگائے اور وہ سامنے بڑی شیشے کی میز سے جا ٹکرائی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہونٹ ایک لمحے میں خون سے تر ہو گئے تھے۔ نبیل نے بھاگ کر اسے پکڑا۔ مومنہ بھابی اس کی آواز سن کر بھاگی آئی تھیں۔ دعا مسلسل رو رہی تھی، وہ ماما ماما کہہ رہی تھی۔ نبیل کے دل پر گھونسا پڑا، اس نے بچی کو سینے سے چمٹا لیا۔ بھابی نے روئی سے اس کے ہونٹ صاف کر دیے۔ یقیناً نیا نکلنے والا دانت ہونٹ میں گڑ گیا تھا، خون رک گیا تھا، لیکن دعا کی چیخوں میں کمی نہیں آئی تھی۔ سعید بھائی نے اسے گود میں لیا، مومنہ بھابی نے بھی اسے پیار سے سہلایا، لیکن وہ روتی جا رہی تھی۔ نبیل کو بے چینی ہو رہی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے سوچا صدف کو طلاق دے کر اس نے ٹھیک نہیں کیا۔ جو بھی تھا وہ دعا کی ماں تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ دعا پہلے کی طرح زور و شور سے رو رہی تھی۔ نبیل مجھے دو، میں بہلاتی ہوں۔ مومنہ بھابی نے اس کی گود سے لے گئیں تو وہ بھی ان کے پیچھے دعا کی آواز کا تعاقب کرتا چلا آیا۔ فاصلے پر لمبی سیاہ چادر میں لپٹا ہوا وجود حوریہ کا تھا۔ وہ کچھ فاصلے پر گلاب کے پودے کے پیچھے ہو گیا۔ حوریہ نے روتی ہوئی دعا کو گلے سے لگایا اور کچھ گنگنانے لگی۔ دعا جیسے جادوئی اثر کے تحت چپ ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ مومنہ بھابی پلٹ کر واپس آتی، وہ جلدی سے ادھر سے چلا گیا۔ تو کیا دعا حوریہ کو ماما کہہ رہی تھی یا ماں کو پکارتے؟ اس حوریہ میں ماں کا لمس ڈھونڈ رہی تھی، بلکہ پا چکی تھی۔ ساری رات اسی سوچ نے اسے بے چین رکھا۔ وہ عجیب سے احساسات سے دوچار ہوا تھا۔ ایک بار پھر حوریہ کو دیکھنے کی خواہش دل میں زور پکڑ رہی تھی۔ آج اس نے دیکھا بھی تو پوچھ سے۔ عجیب بے بسی تھی۔ وہ اسے اپنانا چاہتا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت صدف میری بیوی کے روپ میں میرے گھر میں تھی، اس نے سوچا۔ اسی سوچ نے ایک لمحے کے لیے اس کی بے رنگ زندگی میں من چاہے رنگ بھر دیے تھے۔ اب جب اس کی زندگی میں صرف وہی تھی تو کیا اب بھی انکار کی کوئی وجہ، کوئی جواز باقی تھا؟ یقیناً نہیں۔ وہ اس وقت
اس کے ساتھ وہ دوسرا تعلق قطعی فراموش کر بیٹھا تھا۔ وہ یہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ شمائل انکار کر سکتی ہے۔ ہاں، اب دیر نہیں کرنی چاہیے۔ پاپا کو بتا دوں کہ میں حوریہ سے شادی کر چکا ہوں۔ اتنا سوچ کر اسے ایک خیال آیا کہ حوریہ سے اس کا دوسرا تعلق کیا ہے اور اس تعلق کی بنا پر وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کر چکا ہے، کیا وہ مجھے قبول کر لے گی؟ ساری رات سوچوں کے جلتے برزخ میں اس کا جسم بھی تپا دیا تھا۔ فجر کی اذان کے وقت وہ ایک دکھ کے نشے میں بے سدھ ہو رہا تھا۔ میرے اللہ، میں انسان ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، مجھے معاف کر دے اور حوریہ کا دل میرے لیے وسیع کر دے۔ بہت شدت سے ٹوٹ کر اس نے دعا مانگی تھی۔ صبح آفس کے وقت آنکھ کھلی تو صحیح، لیکن نہ جانے کی ہمت تھی نہ کام کرنے کی۔ 11 بجے کے قریب اٹھ کر اس نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور سعید بھائی کی طرف چلا گیا۔ روز صبح وہ ناشتہ انہی کے پاس کرنے جاتا تھا۔ آج وہ نہیں گیا تو ادھر سے بھی کوئی نہیں آیا۔ پچھلے ہفتے سے اس کا یہی معمول تھا۔ صبح صبح طبیعت اتنی بیزار ہوتی تھی کہ وہ ناشتہ کیے بغیر ہی آفس چلا جاتا تھا۔ آج بھی ادھر سب یہی سمجھ رہے ہوں گے۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں سرخی سی اتر آئی تھی۔ منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر تولیے سے منہ صاف کر کے وہ سعید بھائی کی طرف آ گیا۔ دعا کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی جو ایک دم بند ہو گئی تھی۔ اسے لگا آواز انیکسی سے آ رہی ہے۔ دعا کے دیکھے بھی 2-3 دن ہو گئے تھے۔ کچھ سوچے سمجھے بنا وہ ادھر چلا گیا۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اس نے ہلکا سا دباؤ ڈالا تو اندر کھلتا چلا گیا۔ اس اجلی صبح میں بھی کمرے میں رات کا ماحول بنا ہوا تھا۔ ہلکی زرد روشنی پورے کمرے میں سائے کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ دعا ادھر نہیں تھی، وہ جان چکا تھا، پھر بھی اس کے قدم واپس نہیں مڑے۔ بلا وجہ ہی وہ اس کمرے میں داخل ہو گیا اور اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے لائٹ آن کی۔ سامنے بیڈ پر بے شکن صاف ستھری چادر بچھی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر پانی کا جگ اور ایک گلاس پڑا تھا۔ دیوار گیر شیشے کے سامنے درازوں پر ایک خوبصورت گلدان رکھا ہوا تھا۔ صوفے کے سامنے شیشے کی سٹائلش ٹیبل پر بھی ایک گلدان پڑا ہوا تھا۔ تقریباً سب کچھ پہلے جیسا تھا۔ بیڈ کے دائیں طرف اس کے بالکل سامنے لکڑی کی ایک کتابوں کی الماری تھی۔ اس نے قریب جا کر دیکھا۔ اکثر کتابیں وہ تھیں جو پڑھ چکا تھا یا پڑھنا چاہتا تھا۔ تبھی اس کی نظر پہلی بارش پر پڑی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ کتاب کو شیلف سے نکال لیا۔ اسے یاد آیا کہ پچھلے سال ہی انہی دنوں اس نے یہ کتاب شیری کے پاس دیکھی تھی۔ دونوں آفس سے گھر جا رہے تھے۔ اس نے شیری کے پاس کتابوں میں موجود یہ کتاب دیکھی تھی۔ ایک صفحے پر مخصوص انداز میں ایس لکھا دیکھ کر اس نے شیری سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ کتاب شمائل کی ہے۔ کچھ دن پہلے وہ کوچنگ میں وہ بھول گئی تھی۔ ہاں، شمائل اس کے ساتھ کسی کوچنگ میں شام کو پڑھاتی تھی اور یہ ایس وہی تھا جو عذاب دید پر بھی مہر کی صورت میں موجود تھا۔ اسی لمحے لائٹ چلی گئی اور بالکل اسی وقت کھلے دروازے سے داخل ہو کر حوریہ کے منہ سے او ہو نکلا۔ دروازہ بند کر کے اندازے سے ٹٹولتی وہ اندھیرے میں آگے بڑھ رہی تھی، جبکہ شل ذہن کے ساتھ کچھ بھی نہ سوچتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے چپ چاپ وہ وہیں کھڑا تھا۔ میز کی دراز سے موبائل نکال کر جیسے ہی حوریہ نے ٹارچ جلائی تھی کہ بتی بھی آ گئی۔ موبائل کی ٹارچ بند کر کے اس نے دوبارہ دراز میں ڈال دیا۔ بے دھیانی میں پلٹی تو پیچھے کھڑے نبیل سے ٹکرائی۔ اس نے حیران ہو کر نبیل کو دیکھا اور کترا کر وہاں سے نکل جانا چاہا، لیکن نبیل نے جانے کس جذبے کے تحت بازو پھیلا دیا۔ نبیل کے بازوؤں کے حصار میں کھڑی وہ بے حد خوف زدہ تھی۔ نبیل کو نظر آ رہی تھی تو صرف وہ لڑکی جس کی ذات سے اس نے محبت کی تھی، شفاف آنکھوں والی۔ اس لڑکیوں کی معصومیت مجھے پہلے نظر کیوں نہیں آئی؟ اس کے دل میں سوال اٹھا۔ سنہری رنگت اور سیاہ آنکھوں والی یہ لڑکی میری محرم ہے، میری ذات کی محرم ہے۔ محرم لفظ نے اس کے اندر رقص شروع کر دیا تھا۔ پیاسی نظروں سے وہ اسے تکتا ہی چلا جاتا اگر اس کی بھنوراں آنکھوں میں موتیوں کی لڑی نہ ٹوٹ کر بکھرنے لگ جاتی۔ اس خواب کی کیفیت میں وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے میں وہ ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا۔ اللہ کا واسطہ مجھے جانے دیں۔ الفاظ بھی موتیوں کی لڑی جیسے تھے۔ اسے چھوڑ کر وہ تیزی سے مڑا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ تقریباً بھاگتے ہوئے، کسی کی نظروں میں آئے بغیر وہ لائبریری میں جا پہنچا۔ اس کا فون بج رہا تھا۔ مدہوش سا وہ بستر پر گر گیا۔ شمائل، اگر تم میں کوئی کمی ہوتی تب بھی میں تمہیں ایسے ہی قبول کر لیتا، اس نے زیر لب کہا اور اس قیامت خیز لمحات کو سوچنے لگا۔ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ بے مزہ ہو کر اس نے ٹیبل پر فون اٹھایا۔ شمائل کالنگ پہ لفظ فون کی اسکرین پر جگمگا رہے تھے۔ اس نے کال کاٹ کر دوبارہ کال کی۔ جتنی جلدی ہو سکے آپ مجھے یہاں سے لے جائیں پلیز۔ سلام دعا کیے بغیر اس نے بات شروع کی۔ بلا شبہ آواز میں نمی تھی۔ کیا ہوا شمائل؟ آر یو اوکے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔
میں خود پر اٹھنے والی انگلیاں برداشت کر سکتی ہوں لیکن اپنی طرف بڑھتے ہاتھ نہیں۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ نبیل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کہے، کیسے تسلی دے۔ اچھا اچھا تم رو مت، میں تمہیں جلد اس عذاب سے نجات دلا دوں گا، ساتھ میں خود کو بھی۔ آخری فقرہ اس نے دل میں کہا۔ شمائل میری بات سن رہی ہو؟ شمائل جی سن رہی ہوں۔ مجھے صرف ایک بات کا جواب دو، تم میرے ساتھ زندگی گزار سکتی ہو؟ دیکھو مجھے غلط مت سمجھنا، میں نہیں چاہتا کہ جلد بازی میں زندگی یا داؤں پر لگا دوں۔ ایک بار تم اس دوزخ سے نکل جاؤ، پھر مل کر سوچیں گے اور فیصلہ کر لیں گے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو اس کی سسکیاں تھمنے سی لگیں۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ بہتر سمجھیں، لیکن پلیز جلدی، جتنی جلدی ہو سکے۔ نبیل کو اس روتی ہوئی لڑکی کو جلدی سمجھ میں آ رہی تھی۔ اب ایک آخری بات، مجھ سے محبت کرتی ہو؟ دونوں طرف خاموشی تھی۔ صرف آپ سے ہی، ادھوری بات کہہ کر اس نے لائن کاٹ دی۔ چلو ایک مرحلہ تو سر ہوا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے سوچا۔ اب میں ڈو اور ڈائی والی کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ سو وہ تیار ہو کر پاپا کے پاس آفس چلا گیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ سامنے بیٹھ کر بآسانی بات سمجھا سکے گا۔ آفس میں بات کرنا مناسب نہیں لگ رہا تھا، اس لیے پاپا کو لے کر قریبی ریسٹورنٹ میں چلا گیا۔ ادھر بھی بنا کچھ کھائے پیے مضطرب بیٹھے رہنے کے بعد اس کے دل نے کہا کہ گھر میں بات کرنا زیادہ بہتر اور آسان ہوگا۔ اب وہ پاپا کو لے کر گھر جا رہا تھا۔ پاپا حیران تھے کہ پچھلے کئی سالوں سے اینگری برڈ کی طرح بات بات پر چونچے مارنے والا ایک دم سے اتنا نرم خو کیسے ہو گیا، وہ بھی بے وجہ۔ وجہ تو خیر تھی اور وہ نہیں جانتے تھے۔ کچھ ہی دیر میں دونوں پاپا کی اسٹڈی میں آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ پرسکون ماحول کا اثر تھا کہ نبیل خود بھی پرسکون ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے بولتے ہوئے الف سے یہ تک پوری کہانی پاپا کے گوش گزار کر دی۔ اب اس کی نظریں پاپا کے قدموں سے اوپر نہیں اٹھ سکیں، ورنہ وہ ان کے چہرے پر خوشی، غمی، بے بسی جیسے مختلف رنگ آتے جاتے ضرور دیکھ سکتا۔ نکاح ساتھ اس نے حالات اور کسی حد تک جذبات بھی بیان کر دیے تھے۔ اب کیا چاہتے ہو؟ ساری بات سننے کے بعد پاپا نے کہا تو اس نے تیکھی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ ابھی بھی پوچھنا باقی ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ وہ مصنوعی ناراضگی دکھا رہا تھا۔ پاپا نے بے یقینی اور محبت سے اسے دیکھا۔ ایک عورت سے محبت یا شاید شادی نے ان کا بیٹا چھین لیا تھا اور ابھی اسی عورت کی بیٹی کے توسط سے انہیں اس کا بیٹا واپس ملا تھا۔ وہ کیسے اس لڑکی کو اپنے زندگیوں سے جانے دیتے؟ پاپا اب اسے سمجھائیں نا پلیز، میری تو بات تک نہیں سنے گی جب تک اسے یہ نہیں پتا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ وہ فکرمندی سے بولا۔ ہاں اب سارا الزام باپ کے سر پر ڈال دو، شاباش۔ پاپا مسکراتے ہوئے اٹھے۔ میں جا کر بلاتا ہوں اسے۔ وہ دوڑ کر پاپا سے لپٹ گیا۔ پاپا مجھے معاف کر دیں پلیز، معاف کر دیں مجھے پلیز۔ اوئے ہوئے، پاپا نے اسے چھیڑا۔ جب اولاد تائب ہو کر ماں باپ کے گلے آ لگے تو اس کے بعد معافی کی لفظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پلٹ کر انہوں نے نبیل کی کشادہ پیشانی پر بال ہٹا کر بوسہ لیا اور باہر چلے گئے۔ ماں اور باپ دونوں ہی گھنی چھاؤں ہوتے ہیں، ہم اپنے دل میں انہیں کتنا ہی غلط سمجھیں، وقت ہمیشہ انہیں صحیح ثابت کر دیتا ہے۔ اس کا دل محبتوں کی شدت سے بھر گیا تھا۔ پہلے شمائل اور اب پاپا، دونوں سے اسے شدید محبت محسوس ہو رہی تھی۔ آنے والے وقت کا خیال ہی بہت خوش کن تھا۔ کھڑکیوں پر چھائے اندھیرے اسے بہت بھلے لگ رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں پاپا واپس آ گئے۔ مومنہ سے کہہ آیا ہوں، بھتیجی ہے بھیجتی ہے ابھی سے۔ جی پاپا، اس نے سادہ مندی سے جواب دیا۔ کچھ دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ پاپا آرام سے کرسی پر آنکھیں بند کر کے بیٹھے تھے۔ ان کے مشفق چہرے کے نقوش میں گزرے سال کے اثرات دیکھنے لگا۔ چند منٹ بہت خاموشی سے ان کے پاس بیٹھا رہا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک پر پاپا نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آ جاؤ بیٹا، اندر آ جاؤ، فطری نرمی سے کہا۔ وہ اندر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں چائے کا ایک بڑا مگ اور ایک کپ تھا۔ اس نے آہستہ سے وہ ٹرے میز پر رکھی، تبھی اس کی نظر نبیل پر پڑی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اب کوئی نیا الزام؟ بیٹھ جاؤ بیٹا، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ قدرے فاصلے پر رکھی کرسی وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے کسی طالب علم کو کمرے امتحان میں بٹھا دیا جائے۔ رونے کی شدت سے آنکھیں سرخ تھیں، پپوٹے بھی سجے ہوئے تھے، کپڑوں پر دھیان کھینچ لینے والی بے تحاشا سلوٹیں تھیں۔ اس کے باوجود اس نے نماز کی صورت میں دوپٹہ بالوں اور چہروں کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی، ایک لفظ جواب دیا۔ نبیل نے سب کچھ بتا دیا تھا، آج صبح والے واقعے کے سوا۔ وہ جانتا تھا ساری بات بتانے والے کچھ پاگل ہوتے ہیں، اور وہ پاگل بالکل نہیں تھا۔ لاپرواہی سے وہ ادھر دیکھتا ایک عادی چور نظر آ رہا تھا۔ اچھی بات ہے، پاپا نے جواب دیا۔ ایک اچھی بات اور
بھی مجھے پتہ چلی ہے تمہارے بارے میں، جو تم نے مجھے نہیں بتائی۔ ایک لمحے کے لیے نظر اٹھا کر انہوں نے دیکھا، اس نے پھر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ تم بالغ ہو، اپنی مرضی کر سکتی ہو، لیکن مجھے یہ یقین نہیں آ رہا۔ شادی مبارک ہو بیٹا، جس شخص کو تم نے چنا وہ بلا شبہ ایک بہترین آدمی ہے۔ حریہ کے دل سے ہوک اٹھی، بہترین شخص میری قسمت میں ہے کہاں؟ میرے لیے اب وہ شخص عزیز ترین ہے جسے تم نے چنا۔ دکھ بس یہ ہے کہ تم مجھ پر بھروسہ نہیں کر سکی۔ میں یقیناً تمہارے لیے اس شخص کو منتخب نہیں کرتا، لیکن میں نے بھی سوچ سمجھ کر ہی انتخاب کیا ہے پاپا۔ اللہ نہ کرے میرا انتخاب غلط ہو، لیکن اگر ایسا ہوا تب بھی آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس نہیں آؤں گی۔ وہ بات کاٹ کر بولی تھی۔ وہ نبیل کی موجودگی میں ان باتوں پر الجھ رہی تھی، ورنہ بدحواسی میں اس طرح بات نہ کاٹتی۔ یہ تو اور اچھی بات ہے کہ تم نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، وہ خوش ہو کر بولے۔ تو پھر عبداللہ میاں تو جلدی ہی رخصتی چاہ رہے ہیں؟ نظریں تیسری کر کے پاپا نے کہا تو اس نے گھبرا کر نبیل کی طرف دیکھا۔ حسب سابق وہ ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ اصل میں چاہتا ہوں کہ تم میری اکلوتی بیٹی ہو، تو تمہاری شادی میں دل کے ارمان پورے کروں، خوب دھوم دھام سے تمہاری رخصتی کروں۔ نہیں نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ایک دم بول اٹھی۔ پلیز آپ سادگی سے سارا معاملہ ختم کریں، مجھے دھوم دھام نہیں چاہیے۔ آواز اور حتی الامکان اس نے لہجہ دھیما رکھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک شادی شدہ شخص کی زندگی میں اس کے ساتھ کی جانے والی نیکی کی وجہ سے طوفان کھڑا ہو، اس لیے وہ اس بات کو بھی فراموش کر بیٹھی تھی کہ اس کی اپنی شادی کی بات چل رہی ہے اور وہ کھلم کھلا ان معاملات پر اظہار خیال کر رہی تھی۔ چلو بھئی، جیسے تمہارے لوگوں کی مرضی، جو بھی طے کرو مجھے بتا دینا، پاپا نے طمانینہ سے کہا، جیسے اس کے سر سے بہت بڑا بوجھ سرک گیا۔ پاپا اسے کہہ دیں مجھے آ کر لے جائے، گود میں ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے آہستگی سے کہا۔ تو پاپا اور نبیل دونوں کے چہرے پر بیک وقت مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو نبیل میری بہو کو لے کر جاؤ کمرے میں، پاپا نے وہ مشکل مسکراہٹ دبا کر کہا۔ تبھی نبیل فرما برداری سے جی پاپا کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ حوریہ نے ناسمجھی سے دونوں کی طرف دیکھا۔ دونوں کی چمکتی آنکھیں اس کی غلط فہمی کو کم فہمیت ثابت کر رہی تھیں۔ نہیں نہیں، اس طرح بھی حالت میں کہتے وہ اٹھ کر 2 قدم پیچھے آئی اور چکراتے سر کے ساتھ کرسی کو سہارے کے لیے تھامتے ہوئے اس نے نبیل کو اپنی طرف لپکتے دیکھا۔ بے ہوش ہونے سے قبل اس کے ذہن کے پردے میں آخری منظر اس کی ماں کی میت کا تھا۔ اس نے آہستہ سے ماں پکارا تو اور ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ اسے تو موت کا پتہ بھی نہیں تھا، جب وہ موت دیمک کی طرح چھوٹے سے خاندان کی خوشیوں کو چاٹ گئی۔ صحن کے عین وسط میں وہ بچھی چارپائی پر سو رہے تھے اور لوگ جنازہ جنازہ پکار رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی پتہ نہیں جنازہ کیا ہوتا ہے۔ چارپائی کے اطراف میں دور نزدیک کے سبھی رشتہ دار جمع تھے۔ اس کی ماں رو رہی تھی، بہت بری طرح رو رہی تھی۔ وہ کمرے میں سو رہی تھی جب شور کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ دروازے کے بیچ کھڑی حیرت سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی کسی کی نظریں اس پر پڑیں۔ کسی نے اسے ساتھ چمٹا کر پیار کیا۔ سب رو رہے تھے اور اسے ہنسی آ رہی تھی کہ سب رو کیوں رہے ہیں۔ تب کسی رشتہ دار خاتون نے اسے اٹھا کر اس کے ابو کی چارپائی کے نزدیک کھڑا کر دیا۔ وہ کہہ رہی تھیں تمہارے ابو جا رہے ہیں اور کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ وہ سوچنے لگی کہ اس کے ابو تو سو رہے ہیں اور سوئے ہوئے کہاں جائیں گے۔ پھر اس دن کے بعد جب ابو واپس نہیں آئے تو اس نے ماں سے بھی نہیں پوچھا۔ ابو کی کوئی بات ہوتی تو وہ رونے لگ جاتی۔ ماموں نے بہت ضد کی کہ وہ لوگ ان کے پاس چلیں، لیکن ماں نہیں مانی۔ وہ خود بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ ابو کی پنشن اور ماموں کی مدد سے گھر کا خرچ چلنے لگا۔ نہ اس کے پاس کھلونے تھے، نہ ہی خوبصورت کپڑے۔ ماموں پوچھتے کچھ چاہیے یا کیا لینا ہے تو وہ آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیتی۔ زندگی کچھ سال اسی طرح گزری۔ پھر ایک دن اس کی طبیعت خراب ہونے پر اسے ہسپتال لے جایا گیا، جہاں پر ایک انکل نے اسے پیار کیا اور اسے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھیں، کہانیاں سنائیں، کھلونے لا کر دیے۔ اسے پتہ تھا کہ ماں کو برا لگ رہا ہے، لیکن اسے انکل کا آنا اچھا لگ رہا تھا۔ پھر گھر آنے کے بعد بھی وہ انکل ماموں کے ساتھ آئے تھے۔ گھر میں ایک دبا دبا سا شور تھا۔ وہ صحن میں کھڑی تھی کہ بیٹھک سے اپنی ماں کی آواز سنی، بھائی جان اگر میں آپ پر بوجھ ہوں تو مجھے بتا دیں۔ تب ماموں نے جواب دیا، بھلا بہنیں بھی بھائیوں پر بوجھ بنی ہیں؟ تو پھر آج اس موضوع کو ختم ہو جانا چاہیے۔ میں اپنی بچی کے ساتھ خوش ہوں، مطمئن ہوں، دوبارہ مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہ کرنا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ کچھ سکون رہا۔ پھر ایک دن ایک عورت ان کے گھر آئی۔ قیمتی لباس میں آنے والی اس خاتون کے چہرے پر ایک اداسی تھی۔ وہ چند منٹ بیٹھک میں بیٹھی اور چند باتیں کے بعد ہی چلی گئی۔ اس نے کہا تھا میں نے بڑوں کے فیصلوں کے آگے سر جھکا کر اپنی زندگی بے رنگ گزار دی ہے اور آنے والی آدھی زندگی میں بھی کوئی مجھے رنگ نظر نہیں آ رہے، لیکن میں چاہتی ہوں میرے ہمسفر کی زندگی میں اس کی مرضی کے گلاب کھلیں۔
سود و ضیاع کا حساب کرنے بیٹھیں تو میرے حصے میں سے یہ پچھتاوا نکل جائے کہ میں نے انہیں خوشی نہیں دی۔ اس کے بعد اس سے خبر نہیں سوائے اس کے کہ اب انکل اکیلے ہی گھر آنے جانے لگے تھے۔ اس کے لیے ٹافیاں بھی لاتے، کھلونے، کپڑے بھی۔ اسے عجیب سا لگتا تھا۔ پھر انکل ان دونوں کو لے کر اپنے گھر گئے۔ وہاں جو ہوا اس نے اسے سمجھایا کہ وہ کس کے حق پر بلا وجہ قابض ہو رہی ہے، اور یہ بھی کہ ان کا انکل سے رشتہ ٹھیک نہیں۔ اس لڑکے کی باتیں بھلے وہ اس وقت سمجھی تھی یا نہیں، مگر اس کے لہجے میں نفرت اور لفظوں میں حقارت وہ جان گئی تھی۔ بعد ازاں اسے خود سمجھ آنے لگا تھا۔ میٹرک کے بعد اس نے انکل سے کچھ بھی لینا بند کر دیا تھا۔ گلی کے چند بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اپنی ضرورتیں پوری کرنے لگی۔ اللہ بھلا کرے ہمسائے میں قدرے بعد ایک آ کر آباد ہونے والے شہریار کے خاندان کا کہ جس نے اس کی پوری طرح مدد کی۔ جو کام ہوتا سہولت سے شہریار کی امی سے جا کہتی اور وہ شہریار سے کہہ کر وہ کام کروا دیتی۔ رفتہ رفتہ امی کے بجائے وہ ڈائریکٹ شہریار سے کہنے لگی، نوٹس کاپی کروانے ہیں، ایڈمیشن فیس جمع کروانی ہے، کتاب منگوانی ہے، ٹیوشن پڑھانی، اکیڈمی میں سی وی ڈراپ کر دو، وغیرہ وغیرہ۔ شہریار بھی بنا کسی حیل و حجت کے اس کا کام کر دیتا تھا۔ اکثر جب وہ نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو شہریار کے لیے دعا ضرور کرتی۔ اللہ نے اگر بھائی نہیں دیا تھا تو شہریار ضرور دیا تھا۔ اصل کارساز تو اللہ ہوتا ہے۔ وسیلہ شہریار بنا۔ پھر وہ اس قابل ہو گئی تھی کسی پر انحصار نہیں کرتی تھی، بلکہ اکثر کی ضروریات بھی اپنے پیسوں سے پوری کرتی تھی۔ جب دل میں سکون اترنے لگا تبھی ایک بار وہ تنہا ہو گئی۔ ماں کی موت نے اسے گمسم کر دیا۔ چند دن خالہ کے ساتھ رہی۔ ابھی ان کے دل و جان پہ دماغ نے اس صدمے کو قبول نہیں کیا۔ ایک دن خالہ نے فون کر کے انکل کو بلا لیا۔ بھائی صاحب، آپ کی بیٹی آپ کی امانت ہے، میں مجبور ہوں اسے اپنے پاس مستقل نہیں رکھ سکتی۔ وہ ذہنی طور پر اتنی گمسم تھی کہ وہ ان الفاظ کو سن کر بھی سمجھ نہیں سکی۔ جب واپس گھر پہنچی تو حسب سابق بے عزتی سے استقبال ہوا۔ تب بولتے بولتے بھی وہ چپ کر گئی۔ اس نے زمانے بھر کی آنچ پر خود کو پگھلا کر اپنا وجود خود ڈھالا تھا۔ اس کی انا اور عزت نفس کا خود اس کے قد سے بھی کئی گنا اونچا تھا۔ ایسے میں وہ کیسے کسی غیر متعلقہ شخص کو اپنی ذات، اپنے کردار کی دھجیاں بکھیرنے دیتی؟ خود کو مزید ذلیل ہونے سے بہتر عملی طور پر جواب دینا مناسب نہ سمجھا، اور اس کے گھر میں پہلا قدم رکھتے ہی اس نے اپنے لیے واپسی کا راستہ بھی سوچ لیا۔ اور پھر موبائل خرید کر اس نے شہریار سے رابطہ کیا اور روئے پیٹے بغیر مختصر انداز میں اپنے مدعا بیان کیا۔ اب اسے نہیں معلوم شہریار نے کیسے اور کسے تیار کیا، اور اسے نہ نام سے غرض تھی نہ ذات سے۔ پیپر سائن کر کے دیتے ہوئے بھی وہ تفصیل سے پر نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا۔ شہریار نے بتایا کہ ایک دوست شادی شدہ ہے، سو طلاق والا معاملہ آسانی سے نمٹ سکے گا۔ پھر جب اس کے کردار پر انگلی اٹھائی گئی تو اس کے ضبط کا پیمانہ صرف اتنا بھرا کہ جسمانی تکلیف بھلا کر اس نے اپنے نام نہاد باپ سے کہا، میرا اعتبار کریں۔ وہ کیوں کرتا اس کا اعتبار؟ وہ روئی، اس دن بے حد ٹوٹ کر روئی، لیکن صرف اس رات۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جلد از جلد اس گھر سے چلی جائے گی، کسی ایسی جگہ جہاں سے اسے کوئی نہ جانتا ہو، جہاں کوئی اپنی آنکھوں پر بے اعتباری کی پٹی باندھ کر اس کے کردار پر نادیدہ داغ نہ دیکھے۔ وہ چاہتی تھی رخصتی کے نام پر اس گھر سے نکل کر کسی ہاسٹل میں چلی جائے۔ طلاق لے کر وہ تن تنہا زمانے کا سامنا کرنا چاہتی تھی۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا، اللہ ہوتا ہے، اللہ کا، اور اللہ اس کا بھی تو ہے، یہی سوچ کر اسے ہارنے نہیں دیتی تھی۔ اس کے ہر زخم کا مرہم یہی سوچ بنتی تھی۔ جب اس کی پہلی بار اپنے محرم انسان سے بات ہوئی، اس نے اپنا لہجہ بھی لچکدار نہیں رکھا۔ اپنی کسی بات سے وہ اس بندے کے دل میں شک پیدا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ جانے کیسے وہ اس نرم لہجے اور سلجھے لفظوں میں الجھی کہ اپنی سوچ سمجھ بھول بیٹھی۔ ان میں کافی قدریں مشترک تھیں، جن میں سب سے پہلی قدر کتابیں تھیں۔ کتابیں دونوں کا جنون تھیں۔ دونوں کی معلومات اس قدر قابل قدر تھیں اور تبصرے لاجواب تھے۔ دونوں ایک دوسرے میں الجھ کر اپنا آپ بھولتے تھے۔ لمحہ اظہار آیا تو اقرار کرنا چاہتی تھی۔ ریگستان کی تپتی ریت کے سفر زیست میں وہ ایک شخص، ایک گھنی چھاؤں جیسا تھا۔ اگرچہ حد اس رشتے میں لاگو نہیں تھی، پھر بھی وہ اس مقام تک نہیں آیا جہاں اس کا کردار، اس کا اخلاق حوریہ کی نظر میں گرتا۔ وہ پیاسی مٹی تھی، جانتی تھی ایک اقرار اسے تاعمر سیراب کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، پھر بھی اس نے اقرار نہیں کیا۔ وہ جھیل چکی تھی دوسری عورت کی اولاد ہونا۔ اپنی ماں کے آنسوؤں پر وہ اپنی آنکھوں سے رونے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ آج ہاں کر کے غاصب نہیں کہلوانا چاہتی تھی۔
اس نے اس سوال کو خالی لوٹایا تھا۔ وہ خود سوالی تھی۔ اس کے بعد اس نے ہی نہیں پورے گھر نے دیکھا کیسے اللہ کی ذات نے اس کے دامن کی پاک دامنی کا ثبوت دیا۔ اسے دعا سے ہمدردی تھی۔ اسے لگا ایک اور حوریہ تخلیق ہونے جا رہی ہے۔ وہ معصوم بچی تو کچھ جانتی بھی نہیں تھی۔ اس نے اسے توجہ دی، پیار دیا، صرف اس لیے نفرت نہ کی کہ یہ شخص کی بیٹی ہے جس نے ہر بار سامنا ہونے پر اسے ذلت سے دوچار کیا۔ اور آج صبح جو ہوا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص اتنا بھی نیچے گر سکتا ہے۔ اس گھر میں اسے اتنا سکون تو تھا کہ اس گھر کے مکینوں کے کام کرے، ذلت سہ کے اس کی عزت اس گھر میں محفوظ تھی۔ آج اس کا یہ وہم بھی دور ہو گیا تھا، اور جب وہ خود کو اس ماحول سے نکلنے پر پوری طرح تیار کر چکی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ اسے ہمیشہ یہیں رہنا ہے، اس کے فرار کی راہ اسے واپس یہیں لے آئی۔ کیسا بھدا مذاق کیا تھا قسمت نے اس کے ساتھ۔ حوریہ، حوریہ اٹھو! مومنہ بھابی کی آواز اسے ماضی سے حال میں لے آئی۔ حال بھی ایسا تھا کہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکی کہ کاش یہ خواب ہوتا۔ بے دلی سے آنکھیں کھول کر اس نے ان کی طرف دیکھا۔ تم نے کیا اتنے دن فاقہ کیا تھا؟ اتنا بی پی لو کہ ڈرپ لگوانی پڑ جائے۔ لڑکی، تم یہ تو نہیں ثابت کرنا چاہ رہی تھی کہ میں تمہاری سوتیلی بھابی ہوں؟ انہوں نے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ سجا کر تازہ دودھ کا گلاس اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ بھابی، ایسے سگی بھابی زیادہ خطرناک ہوتی ہے کیونکہ اس کے اپنے کچھ خدشات ہوتے ہیں۔ جواباً اس نے بھی نقاہت زدہ لیکن مزاحیہ لہجے میں جواب دیا۔ دونوں ہی ہنس پڑیں۔ اچھا یہ جوس تو پیو، اب دوبارہ ڈرپ نہیں لگوانی تمہیں۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، پلیز۔ روکتے روکتے بھی آنسو اس کی گالوں پر بہنے لگے۔ پاگل ہو تم؟ انہوں نے تیزی سے اس کے آنسو پوچھے۔ ویسے مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے۔ اوہ، تو انہیں بھی سب پتہ ہے؟ ایک تھکی سی سانس بھر کے اس نے تکیے پر سر ٹکا دیا۔ وہ اٹھ کر باہر چلی گئیں اور تھوڑی دیر بعد پھر اندر آئیں۔ تمہارے لیے کچھ رکھ کر جا رہی ہوں، دیکھ لینا، اور ہاں، جوس ضرور پی لینا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں۔ سائڈ ٹیبل پر گلابوں کا گلدستہ تھا اور اس میں طے شدہ رنگین کاغذ بھی۔ جیسے تیسے سہارا لے کر وہ بیٹھی، تھوڑا سا کھسک کر اس نے کاغذ نکالا۔ ہم بھی شکستہ دل ہیں، پریشان تم بھی ہو، اندر سے ریزہ ریزہ میری جان تم بھی ہو۔ ہم بھی ہیں ایک اجڑے ہوئے شہر کی مثال، آنکھیں بتا رہی ہیں ویراں تم بھی ہو۔ مل جائیں ہم تو کیسا سہانا سفر کٹے، گھائل ہیں ہم بھی سوختہ سامان تم بھی ہو۔ اس کا دل چاہا اس کاغذ کے ٹکڑے کر ڈالے، لیکن اس شخص کے ساتھ گزری راتوں کی باتیں یاد آ گئیں تو بے بسی کے احساس سے آنکھیں چھلک اٹھیں۔ یوں ہی کتنی دیر وہ کاغذ ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ اچانک پاپا کو کھنکارنے کی آواز سن کر اس نے کاغذ تیزی سے چھپا دیا۔ السلام علیکم پاپا۔ وعلیکم السلام بیٹا، خوش رہو، آباد رہو، کیسی طبیعت ہے؟ جی بہتر ہے، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ پاپا پاس ہی کرسی پر بیٹھ گئے۔ اصولاً رات کے اس پہر مجھے اس طرح بات کرنے کے لیے نہیں آنا چاہیے تھا۔ جب مومنہ نے بتایا کہ تم اٹھ گئی ہو تو سوچا ساری رات طرح طرح کی سوچیں تمہیں پریشان کریں گی، تو کیوں نہ کچھ دیر تم سے بات کروں تاکہ تم دونوں کو اچھی طرح نیند آنی چاہیے۔ وہ چپ بیٹھی رہیں۔ وجہ مجھے بھی نہیں پتہ، لیکن تم جو فیصلہ کرو گی مجھے اس سے نہ صرف اتفاق کروں گا بلکہ نبیل بھی اس فیصلے کو مانے گا اور اسے ماننا پڑے گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ لیکن کچھ بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار سوچ لینا کہ میں اور نبیل نئے تعلق کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، مومنہ اور سعید بھی، اور خود تمہارا اپنا دل بھی۔ جانتی ہو تمہاری ماں اور میری یہی خواہش تھی، لیکن نبیل کی بے جا ضد سے مجبور ہو کر میں نے اس کی بات مان لی تھی۔ مجھے دکھ دینے کے لیے اس نے مجھ سے ضد باندھی تھی۔ خدا گواہ ہے میں نے کبھی اسے بد دعا نہیں دی، لیکن میں جانتا تھا کہ میرے بیٹے جیسے نفیس ذہن کا مالک صدف جیسی لڑکی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا۔ لیکن خیر، تم بالکل یہ مت سمجھنا کہ اپنے بیٹے کا وکیل بن کر آیا ہوں، میں صرف چند حقائق شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بسمہ خالصتاً میری اپنی پسند تھی، لیکن گھر والے نہیں مانے۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ 4 دن کا فطور ہے میری محبت۔ شادی کے بعد میں نے نبیل کی ماں کو بہت عزت دی، بہت مان دیا، نہیں دے سکا تو وہ تھی محبت۔ میں بے بس تھا، لیکن پھر جب ہسپتال میں مجھے تم لوگ ملے تو مجھے پتہ چلا تمہارے ابو کی وفات کا۔ بسمہ کو ایک بار میں کھو چکا تھا، دوسری بار اگر قسمت نے موقع دیا تھا تو میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ سچ کہوں تو مجھ میں حوصلہ ہی نہیں تھا، میری ہر پیش قدمی پر وہ میری حوصلہ شکنی کرتی رہی، یہاں تک کہ ایک روز اسے میری قسمت بننا پڑا۔ میں نے اسے بے حد محبت دی، عزت دی، لیکن اسے عزت دلوا نہیں پایا۔ وجہ ہمارا معاشرہ، وہ معاشرہ جو نام نہاد اسلامی ہے۔ اسلام 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے اور معاشرہ دوسری شادی بھی قبول نہیں کر پاتا۔ دوسری شادی کرنے والوں کو آج بھی اس طرح دیکھا جاتا ہے جیسے ناجائز تعلق میں بندھے
ہوں۔ یہی احساس بسمہ کو اندر سے ختم کر گیا۔ میرا بیٹا اسی معاشرے میں پلا بڑھا ہے جہاں کوئی بھی دوسری شادی کرے اسے غلط نظروں سے ہی دیکھا جاتا ہے، مصلحت آڑے آئے تو دل سے برا سمجھا جاتا ہے، اور جب اپنی ماں، بہن، بیٹی کی آ جائے تو دوسری شادی کو ایک ناقابل معافی جرم تصور کر لیا جاتا ہے، ناجائز تعلقات کو معاف کر دیا جاتا ہے، بعض اعضاء بھلا بھی دیا جاتا ہے، لیکن وہ دوسری شادی سانسوں کو ختم ہونے تک ایک گالی کی طرح ساتھ رہتی ہے۔ نبیل ایک حساس بچہ تھا، اس معاشرے کے زیر اثر۔ اس نے یہی سوچا کہ اس کی ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ وہ مجھے مجرم تصور کرتا تھا، اور میرے ساتھ بسمہ اور تمہیں بھی۔ تم دونوں کو اس گھر میں لے کر آنا میری زندگی کی ناقابل تلافی غلطی تھی۔ نبیل کی باتوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا۔ میں جانتا ہوں پہلے میرے تحائف پر تمہاری آنکھوں میں ایک ممنون سی چمک ابھرتی تھی جو بعد میں احسان کے اندھیرے بن گئی۔ تم مجھ سے میری لائی ہوئی چیزوں سے کترانے لگیں۔ بسمہ پریشان ہوتی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تمہیں اپنے راستہ کھوجنے دے، خود اپنی ذات تک پہنچنے کی کوشش کرنے دے۔ ہم دونوں اگر تمہیں اپنی مرضی سے بنانے کی کوشش کرتے تو مزاحمت تمہارے خد و خال بگاڑ دیتی۔ ہم نے اپنے تئیں تمہاری راہ ہموار کی، تمہیں وہ سب کرنے دیا جو تم چاہتی تھی۔ کبھی بڑے پن کی دھوس جما کر کیوں نہیں کیا جیسے سوال نہیں اٹھائے۔ ہاں، یہ دکھ ضرور ہوتا تھا کہ تم نے خود کو تنہا کر لیا ہے، اپنی طرف سے تم نے خود کو ہم سے توڑ لیا تھا۔ وہ سانس لینے کو رکے۔ لیکن بھلا بچے بھی ماں باپ سے علیحدہ ہو سکتے ہیں؟ مجھے تم ایسی ہی عزیز تھی اور ہو جیسے میری اپنی بیٹی۔ ہاں، میں شرمندہ ہوں کہ جب تم پر بد کرداری کا الزام لگا تب میں خاموش رہا۔ وجہ یہ نہیں کہ مجھے تم پر اعتبار نہیں تھا، اعتبار کی نوبت تو بعد میں آتی۔ مجھے پتا تھا تم جیسی سلجھی اور با کردار لڑکی اتنی نیچ حرکت نہیں کر سکتی، لیکن بنا کسی ثبوت کے میں تمہارے حق میں بولتا تو تنگ دل تمہارے لیے گھیرا مزید تنگ کر دیتے۔ میری غلطی ہے، مجھے بولنا چاہیے تھا، بنا ثبوت کے بھی مجھے بولنا چاہیے تھا۔ میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دینا بیٹا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے تو بے اختیار اس نے سر اٹھا کے ان کی طرف دیکھا۔ بیٹی کہہ کر معافی مانگتے ہیں، مجھے شرمندہ نہ کریں۔ نظر اٹھا کے اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے سلسلہ کرام پھر سے جوڑا۔ مجھے شرمندہ ہونا ہی چاہیے۔ میں نے دعا کی تھی کہ اللہ پاک تمہیں پاک دامن اس گھر سے رخصت کرے، اور دیکھو اللہ کی ذات نے کیسے تم کو پاک ثابت کیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ نبیل صدف کو طلاق دے، لیکن طلاق ہو گئی۔ میں کبھی نبیل کے لیے تمہاری ساتھ چاہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اپنی اس خواہش سے میں بہت پہلے دستبردار ہو چکا تھا، لیکن قربان جاؤں اس ذات کے جس نے تمہیں ذریعہ بنا کر دلوں کے میل صاف کیے۔ تمہیں مان لینا چاہیے کہ ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوا، یہ اللہ نے لکھا ہے، تمہارا رشتہ اللہ نے جوڑا ہے۔ ظاہری تعلق کے اپر سے پوچھ تم دونوں ایک دوسرے کی ذات تک پہنچے ہو۔ اس ذات تک راستے یوں ہی نہیں ملا کرتے، اور نہ ہی ہر کسی سے ملا کرتے ہیں۔ میں اپنی غرض سے اور چاہت ایک طرف رکھ کر تمہیں اس تعلق سے آزاد کروا کے نئی جگہ نئے تعلق سے باندھ دوں تو کیا گارنٹی ہے کوئی وہاں تک تمہاری ذات تک نہیں پہنچے گا؟ تم نے خود کو پہلے ہی تنہا کر لیا تھا اور اب بھی وہی کرنے جا رہی ہو۔ اور ایک بات، تم چلی جاؤ تو دعا کے لیے اور کہیں نہیں آئے گی کیا؟ وہ بھی حوریوں کی طرح تنہا جیے گی؟ اللہ نہ کرے۔ نہایت سرعت سے اس نے جواب دیا، میری باتوں پر غور کرنا اور پھر کوئی فیصلہ کرنا۔ بسمہ کی قسمت میں لکھنے والے نے یہی لکھا تھا، مرنے والوں کے پیچھے زندہ لوگوں سے بدلے نہیں لیتے۔ آخری فقرہ انہوں نے شگفتہ لہجے میں کہا تھا۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب تم سو جاؤ، صبح ناشتے پر ملیں گے انشاءاللہ، اللہ حافظ۔ وہ گمسم بیٹھی رہی۔ وہ اتنا تھک چکی تھی کہ اتنے سوالوں میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کر سکی۔ سد شکر کہ نیند نے ترسایا نہیں۔ صبح جب آنکھ کھلی تو اذان ہو رہی تھی۔ وہیں بستر پر بیٹھ کے اس نے اذان سنی۔ نماز کے لیے وضو کرنے گئی تو آئینے پر نظر پڑتے ہی جانے کیوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساری رات پرسکون سونے کے بعد وہ اب تازہ دم ہوتی، لیکن جانے کیوں دل گھٹا ہوا سا تھا۔ نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھا لیے، لیکن مانگا کچھ بھی نہیں۔ خالی ہتھیلیوں کو تکتے رہنے کے بعد بے بسی کے احساس سے پھر رو پڑی۔ کیا ہو جاتا اگر وہ اس کا محرم اور محرم ذلت نہ ہوتا؟ کیا ہو جاتا اگر اس کا محرم اور محرم ذات کوئی اور ہوتا؟ رونے کی انتہا تک جا کر جانے دل کیسے پرسکون ہو گیا تھا۔ جائے نماز لپیٹ کر وہ لان میں چلی گئی۔ صبح کی ٹھنڈی تازہ ہوا ہر موسم، ہر موڈ میں اس کی پسندیدہ رہی تھی۔ ننگے پاؤں چند قدم نم آلود گھاس پر چلنے کے بعد وہ بادام کے پیڑ سے نکل کمر ٹکا کر زمین پر ہی بیٹھ گئی۔ تم یہاں بیٹھی ہو اور میں تمہیں پاگلوں کی طرح اندر ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ اس نے حیرت سے سر اٹھا کر
اس کی طرف دیکھا، وہ بھی اس کے قریب ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ بہت پیارا لگ رہا ہوں، اس نے اشتیاق سے پوچھا تھا کہ اس نے ایک دم نظر کا زاویہ بدل لیا۔ نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، دیکھتی رہو۔ حق ہے تمہارا، بلکہ صرف تمہارا ہی حق ہے۔ کیسی باتیں کر رہا تھا وہ؟ اسے بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا وہاں۔ اس نے تیزی سے وہاں سے اٹھنا چاہا، لیکن نبیل نے اس کا ارادہ بھانپ کر ایک سیکنڈ سے پہلے اس کا نرم ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس حرکت پر وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ پہلی بار نہیں چھوا تمہیں؟ رات جب خوشی سے بے ہوش ہو گئی تھی تو میں نے ہی تمہیں اپنی باہوں میں بھر کے۔ پلیز اسٹاپ اٹ۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھ کھینچ کر بات کاٹی۔ آپ کے لیے مذاق ہے یہ سب؟ وہ ابھی اور بھی کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن آنسو بہنے لگے تو اسے چپ ہونا پڑا۔ میرے لیے کبھی کچھ مذاق نہیں رہا۔ اگر تم اپنے ماں کے سوتیلے رشتوں سے جاننا چاہ رہی ہو تو ہاں، میں انتہائی نفرت کرتا تھا اس دوسرے رشتے سے۔ اگر تمہارے لیے تمہاری ماں کو تکلیف دینے والے کو معاف کرنا ناممکن ہے تو کیا مجھے میری ماں کے لیے کوئی جذبہ رکھنے کا حق نہیں؟ میں شروع سے ہی پاپا سے زیادہ اٹیچ تھا، لیکن ان کی دوسری شادی نے مجھے ان سے دور کر دیا۔ مجھے بٹے ہوئے رشتے پسند نہیں۔ میں بغیر رشتوں کے رہنے کو زیادہ ترجیح دوں گا بنسبت بٹے ہوئے رشتوں کے۔ اور اگر تم مجھے اپنے شوہر کے حوالے سے جاننا چاہ رہی ہو تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمہارے علاوہ مجھے کوئی اتنا نہیں جانتا۔ بات ختم کر کے وہ اس کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ شمائل، صرف ایک بات، سب بھلا کر وہ راتیں یاد کرنا جو ہم دونوں نے بے خواب رہ کر خوابوں میں گزاری ہیں۔ سچ بتاؤ، تمہیں نہیں پتا میں کتنا چاہتا ہوں تمہیں؟ چلو میرا چھوڑو، اپنا بتاؤ۔ اپنا تو تم جانتی ہی ہو، کتنا چاہتی ہو مجھے۔ اس کے جذبوں سے بوجھل آواز نے اسے پتھر کیا ہوا تھا۔ کاش میں یہیں مر جاؤں۔ کیسے رہ سکتی ہوں میں اس شخص کی محبت اور اس شخص کے بغیر؟ شدت کرب سے اس نے آنکھیں موند لیں۔ مان جاؤ پلیز، ضد چھوڑ دو اب، چھوڑو خود کو اور مجھے سزا دینا۔ وہ اس کے اتنا قریب کھڑا تھا کہ اس کے وجود کی مہک اسے اپنے وجود پر چھائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مان جاؤ نا، ورنہ شادی کا ڈریس اورنج کلر میں لے لوں گا۔ اس نے تیزی سے بات پلٹی۔ حوریہ نے ایک بار اسے بتایا تھا کہ اسے اورنج کلر بہت برا لگتا ہے۔ میں بھی شادی نہیں کروں گی، اس نے بھی تیزی سے جواب دیا۔ پھر اسی تیزی سے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ نبیل کے چہرے پر پرسکون سی چمک اور خوبصورت سی مسکراہٹ تھی۔ یعنی اورنج کے علاوہ کوئی اور کلر لے آؤں تو شادی کرو گی؟ ویسے شادی کا تکلف کیوں کرنا، وہ تو ہو چکی ہے۔ اور رخصتی تو تم یوں بھی سادگی سے کرنا چاہ رہی تھی، اور پاپا انہوں نے بھی اجازت دے دی تھی کہ تمہیں کمرے میں لے جاؤں۔ وہ مسکرا رہا تھا اور وہ خفت آمیز تاثرات سجائے زمین کو گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا جو نبیل نے سرعت سے ہاتھ میں لے کر آگے ہاتھ کر کے ہاتھ پہ لے لیا۔ بہت برے ہیں آپ۔ اب اس کی بات میں تکرار نہیں دی۔ جو بھی ہوں، جیسا بھی ہوں، تمہارا ہی ہوں۔ آگے بڑھ کر اس نے حوریہ کو پہلو سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نبیل نے نرمی سے اس کے گال صاف کیے۔ وعدہ کر رہا ہوں کبھی میری وجہ سے یہ آنسو نہیں بہیں گے۔ اس نے خاموشی سے آنکھیں موند لیں۔ بندہ رومانس تو کمرے میں جا کر کرے، ٹیرس پر کھڑے پاپا نے کہا تو ایک دم سے اس سے دور ہوئی۔ پاپا، نبیل نے منہ بسوڑا تو پاپا اس کی کیفیت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہنسنے لگے۔